نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب ہم گناہ گاروں کے طبیب دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں شب اسرا کے دلہ مفخر کائنات زینت بزم کائنات وجہ تخلیق کائنات آنے کائنات جانے جہان کائنات احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار دربار میں ہدیہ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے کے بعد محتشم ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم جل جلالہ کا فضل و کرم اور احسان کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک امت میں پیدا فرمایا، اور اس دار فانی میں ایک مرتبہ پھر یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں، یہ لمحات عطا فرمائے ہیں کہ ایک انتہائی حساس اور ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے اور سننے کا یہ موقع مل رہا ہے۔ آج 8 سال کے بعد امہ چینل کی سکرین پر وہ گھڑیاں، وہ ساعتیں، وہ لمحات، وہ خوشیوں کے ترانے، وہ خوشیوں سے معطر و منور لمحات الحمدللہ آئے کہ جس عظیم اور جس پیاری شخصیت کی تحریک پر، جن کی دعاؤں سے اور جن کی نظر کرم سے، جن کی نگاہ فیض سے یہ امہ چینل کا پودا معرض وجود میں آیا اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، الوہیت، ربوبیت کے ڈنکے بجائے گئے، عظمت مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، رفعت ذکر مصطفیٰ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و کمال، حسن و جمال پھیلانے کے لیے، دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ہو از محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا کو یہ سکھانے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا بیسٹ آف کریشن، اور اس طرح کے کئی ٹاپکس پر گفتگو پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے کی سعادت جو اس چینل کو میسر آئی، اہل بیت کی عزت، صحابہ کا مقام، اولیاء کی محبت پھیلانے میں دن رات ایک کرنے والا یہ ادارہ امہ چینل، جس پیاری ہستی کے کہنے پر، جس محبوب ہستی کے کہنے پر معرض وجود میں آیا، آج ہم آپ کو اس اللہ کے ولی کی، اس نیک بندے کی زیارت کرواتے ہیں، وہ جس نے بڑی محبت سے جگر کا خون پلا پلا کر صوفیزم کو پروموٹ کیا انڈیا میں، اور نہ صرف انڈیا میں بلکہ پوری دنیا میں ورلڈ صوفی فورم بنا کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور صوفیاء کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا، اور بڑے بڑے اجلہ، اصفیاء وہاں تشریف لائے اور دنیا کو ایک محبت کا، پیار کا درس دیا۔ اور اس ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے چینل پر حضرت تشریف لائے ہیں۔ میں جتنے بھی ادب سے حضرت کا استقبال کروں اور حضرت کو سلام عقیدت پیش کروں وہ کم ہے۔ ان کی شخصیت کے بے شمار پہلو ہیں، بس اتنا ہی کہوں گا کہ پیر طریقت، راہبر شریعت تو با حقیقت، صوفی باصفا، عاشق حبیب خدا، جناب صاحبزادہ صوفی
محبوب علی صاحب چشتی دامت برکاتہم القدسیہ، جو کہ چیئرمین ہیں مائنورٹیز فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن گورنمنٹ آف انڈیا کے، اور بڑی محبت کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی خدمت گورنمنٹ میں رہتے ہوئے اور اس کے علاوہ پوری دنیا کے مسلمانوں تک صوفیزم کے پیغام کو عام کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے سلام محبت و عقیدت کرتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوفی صاحب قبلہ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بس الحمدللہ اللہ کا فضل احسان ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ ایک عظیم الشان دین کی خدمت جو امہ چینل کے ذریعے 8 سال سے ہو رہی ہے، 2009 میں میرا یہاں آنا ہوا تھا، اور الحمدللہ اس وقت اپنے عارف آدم صاحب کے جو اس فیلڈ کے نہیں تھے، لیکن الحمدللہ ان کو میں یہ کہتا رہا کہ ایک اسلامک چینل اور خاص طور پہ اہل سنت والجماعت جو ہمارے صوفیاء کرام کا جو مشرب ہے، اس کے تعلق سے ہماری آنے والی جنریشن ان کے ایمان اور ان کے عقائد کے تحفظ کے لیے، ان کے تعلیمات کے لیے، ان کے اصلاح کے لیے، اور دنیا کو ایک پیس کا، امن کا، جو اسلام کا صحیح میسیج ہے، پیار کا، محبت کا، یونیٹی کا، ٹولرنس کا، مورالٹی کا، وہ ایک صحیح پیغام جائے، اس کے لیے فی الحال زمانے کے اندر کیونکہ زیادہ تر لوگ ٹی وی چینل کے سامنے ہوتے ہیں، موبائل کے سامنے ہوتے ہیں، تو یہ ایک بہت اچھا ذریعہ ہے، تو میں ان کو انجسٹ کرتا رہا کہ ایسا ہونا چاہیے، اور الحمدللہ اسی گھڑی میں بہت بڑا اللہ کا کرم احسان ہے کہ ہم گنہگار شیعہ کاروں کو اس وقت عارف بھائی نے استخارہ کیا، اور سرکار حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت سے سرفیاب ہوئے، ان کی دعائیں ملی، اور ایک مشن امپاسبل کی طرح تھا، اور ماشاءاللہ امہ چینل یہ 8 سال سے جو دین کی خدمات کر رہا ہے، عارف بھائی کے ساتھ آپ سبھی کی ٹیم جس طریقے سے الحمدللہ کام کر رہی ہے، اور جس طریقے سے ہدایت اور اصلاح کا کام ہوا ہے پوری دنیا میں، میں آپ سبھی کو، پوری ٹیم کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عظیم عطا فرمائے، تمام رکاوٹوں کو، آفات بلیات کو دور فرمائے، اور آگے بھی اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی نیک توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرت میں تمام علماء کرام کی طرف سے خصوصی طور پر ہمارے جتنے پریزنٹرز حضرات آتے ہیں، جتنے نعت خوانان شیر لسان، ہماری پوری ٹیم جو امہ چینل کی ہے، ہم اکثر کہتے ہیں یہ امہ فیملی ہے، ہماری پوری امہ فیملی کی طرف سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا خوبصورت اور پیارا مشورہ دیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مشورہ ایک امانت ہے، اور آپ نے یہ امانت بڑی محبت سے عارف آدم صاحب کو، ہمارے بھائی کو آپ نے یہ مشورہ دیا، اور الحمدللہ اسی کا ثمر ہے کہ ہم لوگ پہلے مساجد میں، مدارس میں، اور 1000-2000 بندے تک ہمارا پیغام جو محبت کا، امن کا، پیار کا، عقیدت کا، رسول اللہ علیہ السلام کی عزت عظمت کا پہنچتا تھا۔ آپ نے یہ جو پودا لگوایا ان سے الحمدللہ اب لاکھوں کروڑوں پوری دنیا کے مسلمانوں تک یہ امن کا پیغام پہنچتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جہاں ہمارے عارف آدم بھائی کی دن رات کی محنت شاقہ ہے، لیکن وہ جو تحریک آپ نے دی ہے اس کا بھی بڑا فیضان ہے، ہم اس پر آپ کو سلیوٹ کرتے ہیں، آپ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ اور حضرت آج آپ کے یہاں ہونے سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ آپ نے پودا جو لگایا الحمدللہ محبت کے بڑے پھول یہاں سے جو ہم الحمدللہ پھیلاتے ہیں دنیا میں۔ میں محترم ناظرین آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ صوفی صاحب قبلہ ایک طرف تو تصوف کے بادشاہ ہیں، صوفیزم کو پروموٹ کرنا یہ ان کو ان کے جد سے، ان کے بزرگوں سے ملا ہے، الحمدللہ وہ بھی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے اس میں باقاعدہ اس ٹائم چیئرمین ہیں مائنورٹیز فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن گورنمنٹ آف انڈیا کے، اور گورنمنٹ میں رہتے ہوئے ایز اے گورنمنٹ آفیشل وہاں پر بھی صوفیزم کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی گورنمنٹ کا رویہ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ اب چینج ہوتا جا رہا ہے، اور صوفیزم کی طرف نریندر مودی صاحب جو جب بھی گفتگو کرتے ہیں کسی بھی فورم پر جا کر، اور ان کی گفتگو میں جو صوفیزم کی ایک بات آتی جا رہی ہے اور وہ جو حوالہ دیتے ہیں، اور یہ ساری تحریک بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جناب صوفی محبوب علی چشتی صاحب کی دن رات کی محنت شاقہ ہے۔ اور میں حضرت آج آپ سے پہلا سوال بھی یہی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ نریندر مودی صاحب کو بھی اس طرف ابھارا کہ وہ صوفیزم کو پڑھیں، سمجھیں،
دیکھیں اور ان کو سکھانے کی بھی کوشش کی, سمجھایا بھی, بتایا بھی کہ یہ جو اصفیاء تھے, ہمارے صوفیاء تھے, یہ امن پھیلانے والے, محبت پھیلانے والے, دہشت گردی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. بلا شبہ یہ ایک بہت مشکل ٹاسک تھا, اور پتہ نہیں آپ نے کس طریقے سے اس کو حل کیا. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کوئی روحانی فیض بھی چلا, اور آپ کے بزرگوں کا روحانی فیض بھی چلا, اور پھر گفتگو بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. لیکن حضرت انڈیا میں اس سے پہلے کے جو حالات تھے, مسلمانوں کو جو وہاں پر مشقتیں تھیں, مصیبتیں تھیں, پریشانیاں تھیں, اور ایک ہندو معاشرہ بھی تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے وہاں پر. تو وہ دیکھتے ہوئے آپ نے کس طریقے سے یہ محسوس کیا کہ گورنمنٹ کو یہ باور کرایا جائے کہ یہ جو کچھ بھی دھینگا مشتی ہے, یہ جو کچھ بھی چیلنجز ہیں, یہ دہشت گردی ہے, سوسائڈ بومبنگ ہے, یہ ٹیررزم ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے لیے وہ کیا تحریک تھی, وہ کیا بات تھی. اور ورلڈ صوفی فورم, پھر آپ اس کے, میں اگر یوں کہوں کہ ایک کی آرگنائزر کے طور پہ مودی صاحب کے ساتھ آپ نے بہت ان کو تحریک دلائی ہوگی کہ 40 ملکوں سے صوفیاء کو بلا کر, اور بڑے بڑے اجلہ ہم دیکھتے تھے اس میں, ہمارے اصفیاء پوری دنیا سے تشریف لائے, اور بڑے بڑے مفتیان کرام وہاں پر تشریف لے گئے, اور انہوں نے گفتگو کی. اور یہ بھی صحرا آپ کے سر پہ سجتا ہے کہ آپ نے وہ محنت شاقہ کی. حضرت اس دور میں بھی, اس ٹائم آپ دیکھتے ہیں, کچھ دن پہلے مانچسٹر میں ایک بم دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے کئی جانیں جو ہے وہ جانیں آفری کے سپرد ہو گئیں. تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی جو زندگی کا میرے سامنے نچوڑ میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ صوفیزم اینڈ صوفیزم. اور میرا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے, اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے یہ کویسچن ہے, واٹ از صوفیزم؟ ایسے تو سوال تو آپ نے ایک ساتھ بہت زیادہ کر دیے ہیں, تو میں ایک کے بعد آتا ہوں. الحمدللہ صوفیزم سے شروعات کیجئے تو صوفیزم ایک ایسی چیز ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ اسلام کی روح ہے. واہ واہ. اور صوفیزم جو ہے یہ وہی چیز ہے کہ جو بندے کو خدا سے ملاتی ہے. سبحان اللہ. خدا کی معرفت, اور انسان کو جس مقصد سے اللہ رب العزت نے یہاں بھیجا ہے, وہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی طرح اس کی پہچان کرتے ہوئے, اپنے نفس کو پاک صاف کرتے ہوئے, اپنے اخلاق کو پاک صاف کرتے ہوئے, محبت کا, امن کا پیغام ہر مخلوق کے لیے پوری دنیا کو دیتے ہوئے, کس طریقے سے اپنے دل کو دنیا میں رہ کر بھی اللہ کے ساتھ اس کی لو لگائے رکھنا ہے ہمیشہ کے لیے. اور مشائخ اور اس کے جو بزرگان دین ہیں, ان کے اصولوں پر, ان کے اقوال پر, ان کے ملفوظات پر عمل کرتے ہوئے ادب کے ساتھ کس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں پہنچا جاتا ہے, ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نظر کے سامنے رکھتے ہوئے. تو یہ صوفیزم ہے, اور اس کا پورا انسانیت کے اوپر اور مورالٹی پہ اس کا پورا دارومدار ہے. لیکن کہنے کی بات یہ تھی کہ 2009 میں میرا یہاں آنا ہوا, یہ اما چینل کی پھر شروعات اس وقت, اور اس کے بعد میرا انڈیا پھر واپس میرا جانا ہوا. تکلیف یہ ہوئی کہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر آج بھی الحمدللہ جو صوفی آئیڈیولوجی کے لوگ ہیں ان کی میجورٹی ہے. الحمدللہ. اگر ہندوستان کی بھی میں بات کروں تو 75% لوگ جو ہے وہ صوفی آئیڈیولوجی کو فالو کرتے ہیں. بے شک. لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے صوفی خانقاہ ہیں, کیونکہ بہت سارے سلاسل ہیں الحمدللہ, سبھی سلاسل ہمارے سر آنکھوں پر سبھی ہے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر ملتے ہیں, یہ سب برانچز ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ہم سلاسل میں بٹے ہوئے تھے, بکھرے ہوئے تھے. کوئی ایک یونائٹ آرگنائزیشنز جیسے دوسری تحریکیں چلتی ہے, ان کی جو تحریکی ہوتی ہے, آرگنائزیشن ہوتی ہے, پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے, وہ نیٹ ورک میں کمی تھی. کمی یہ بھی تھی کہ ہمارے لوگ گورنمنٹ سسٹم میں نہیں جاتے, بہت کمی تھے. اور 1950 سے لے کر آج تک اگر تم دیکھو انڈین ہسٹری کو, تو تم کوئی بھی ایک بڑے صوفی لیڈر کا نام نہیں بتا سکتے, اتنی شدت. حالانکہ ہم 75% تھا, لیکن سسٹم میں ہم نہ کے برابر. تکلیف یہ ہوئی کہ گورنمنٹ کے جو بینیفٹس ملنا چاہیے, جیسے ایجوکیشن کے اندر, روزگاری کے اندر, پہلے میں 4 سال گجرات اسٹیٹ حج کمیٹی کا چیئرمین رہا, ابھی مائنورٹی فائنانس ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا چیئرمین ہوں, تو اس میں مسلم کے ساتھ کرسچن, پارسی, سکھس, ادر کمیونٹیز بھی آتی ہے, تو ویلفیئر کا کام ہوتا ہے. تو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں نہیں جانے کی وجہ سے جو گورنمنٹ کے بینیفٹس ملنے تھے وہ بھی نہیں ملے. دوسری طرف ایسی جو کچھ تحریکیں تھی جو ایکسٹریمزم پھیلا رہی تھی, ان کو فورن سے بھی ہیلپ ملتی رہی,
स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट से भी हेल्प मिलती रही, उनका पूरा नेटवर्क ऑर्गेनाइज था, हम बिखरे हुए थे। तो और दूसरा कि जो गैर कौम है, जो हिंदू हैं या तो क्रिश्चियन है या जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, वो एक मुसलमान को मुसलमान समझते हैं। जैसे मैनचेस्टर में एक अभी अटैक हुआ, अभी तुम या मैं जा रहे हैं तो वो नहीं समझेंगे कि ये कौन है, सभी को एक जैसे समझते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी जो फैक्ट है जिसे कहते हैं कि ये एक हकीकत है जिसको पूरी दुनिया ने माना है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हो पूरी दुनिया के, चाहे वो रशियन सुप्रीम कोर्ट हो, FBI हो, चाहे वो UK का इंटेलिजेंस हो, इंडिया का इंटेलिजेंस हो, सब ने ये माना है, इसमें किसी को शक नहीं है कि जो सूफी ट्रेडिशन के लोग हैं वो पीसफुल होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात का फख्र है, प्राउड है कि नॉट अ सिंगल टेररिस्ट इन सूफी ग्रुप। पूरी दुनिया में एक भी सूफी आइडियोलॉजी का बंदा जो है वो टेररिज्म से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन ये बात गवर्नमेंट सिस्टम को कैसे पता चलेगी? वाह वाह। ये बात मीडिया को कैसे पता चलेगी? इससे केवल अवेयरनेस कैसे आएगी? मुसलमान के अंदर जो रियल पीसफुल इस्लाम कौन सा है, और वो लोग के जो जिहाद के नाम पर कत्ल गारत करते हैं। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैदान जंग में भी कोई काफिर गैर कौम का भी अगर बच्चा है, अगर बूढ़ा है, अगर औरत है तो उसे कत्ल मत करो। ठीक। तो वो इस्लाम जो मैदान जंग में भी किसी बच्चे को कत्ल करने के लिए मना करता है। मैनचेस्टर का ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसमें कितने बच्चे कत्ल हो गए जो बेकसूर थे, यहाँ कोई जंग नहीं है। बिल्कुल। और दूसरा यहाँ की कम्युनिटी है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वो मुसलमानों के सब पास पीस के साथ रहते हैं और वो हुकूक दे रहे हैं, पूरी हेल्प कर रहे हैं। अब उन पर क्या मैसेज जाएगा? वो तो यही समझेंगे कि मुसलमान लोग क्या इस्लाम ये सिखाता है, हालांकि उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दहशतगर्द कभी भी मुसलमान नहीं हो सकता, दहशतगर्द हम में से नहीं है। अगर कोई दहशतगर्द हो गया, अगर कोई टेररिस्ट हो गया, ही इज नॉट मुस्लिम। वाह। जिसको इस्लाम के बानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफा ही कह दे कि वो हम में से नहीं है, फिर अगर वो टर्बन पहन ले, फिर अगर वो जब्बा पहन ले, दाढ़ी रख ले, फिर वो 5 वक्त की नमाज पढ़े भी और अपने आपको बताए कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन वो मुसलमान नहीं है। क्योंकि जिसने इस्लाम की बुनियाद डाली है, मजहब इस्लाम हम तक पहुंचाया, वो रसूल ही मना कर रहे हैं कि वो हम में से नहीं है। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसकी वजह से कि हम सूफी लोग मीडिया में नहीं जा पाए, इसी लोग के पास्ट वजह से कि पास्ट में हम सूफी लोग गवर्नमेंट सिस्टम में नहीं जा पाए, और वहां कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने अपनी ताकतें की जो जड़ें और बुनियादें बनाकर रखी हुई थी। तो मुझे जरूरत ऐसी महसूस हुई कि भाई यहां सिस्टम को बताना चाहिए, हाकिम को बताना चाहिए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को बताना चाहिए कि भाई हम कौन हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे PM मोदी साहब, आज तो वर्ल्ड के टॉप 5 लीडर्स में उनका नाम है। उस वक्त वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन वो हाईली क्वालिफाइड है, बहुत ही स्कॉलर है, डीप में वो जानते हैं। मेरे कनेक्शंस में आए, हमारे कन्वर्जेशन हुई, और सूफीज़म के बारे में जितना लिटरेचर मेरे पास था उन्होंने खुद ने भी इन्वेस्टिगेट किया उसके ऊपर, उनके पास भी काफ़ी नॉलेज था, और मैंने उनको वो उसके इनपुट्स करते रहा। जब हमारा वर्ल्ड सूफी फोरम हुआ और जो 40 बड़े सूफी लीडर हम बैठे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है अजीत डोवल, जो इंडिया की पॉलिसी बनाते हैं, उनकी प्रेजेंस में, तो उन्होंने यही बात बताई कि जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो ये सूफी MK चिश्ती साहब थे, ये मुझे वहां इनपुट्स देते थे कि व्हाट इज सूफीज्म, व्हाट इज टेररिज्म, व्हाट इज एक्सट्रीमिज्म। तो हर चीफ मिनिस्टर के पास ऐसा बंदा नहीं होता, हर प्राइम मिनिस्टर के पास ऐसा बंदा नहीं होता। इसकी वजह यह है कि हम सूफी लोग हमारी खानकाहों को पकड़ के कहीं बैठ रहे हैं, या तो सिर्फ हम हमारी मस्जिदें और इदारों को पकड़ कर बैठ रहे हैं। हमने पूरी कम्युनिटी के बारे में नहीं सोचा, पूरा अहले सुन्नत के बारे में हमने नहीं सोचा, हमने पूरी कौम के बारे में नहीं सोचा। जरूरत थी कि उनको बताया जाए, तो इनपुट्स में उनको देता रहा। मेरे पास जो भी था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स थे, सूफीज्म और एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड थे, हाई कोर्ट के जजमेंट थे, फिलहाल भी मेरे पास है, जितनी भी एजेंसीज के रिपोर्ट्स थे, इंपॉर्टेंट बुक्स थी। CBI जो हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसके जो चीफ जो रह चुके हैं पूरे इंडिया के, उन लोगों ने इसके लिए बहुत सारी बुक्स लिखी है। तो उसके सारे रेफरेंसेस, कटिंग उसको बनाकर, पूरी फाइल कंप्लीट बनाकर, मैंने उसको कई सालों तक ये काम करता रहा, और यही वजह थी कि मैं यहाँ नहीं आ पाया। और मेरे लिए जरूरत नहीं थी कि मैं चैनल पे आऊं और मैं शोहरत करूं, ये मकसद नहीं था। और इसीलिए आना ये भी मकसद था, मैं नहीं चाहता था कि किसी एक खानका के साथ या उम्मा चैनल को किसी एक पीर के साथ जोड़ दिया जाए और उसको छोटा कर दिया जाए। उम्मा चैनल पूरे अहले सुन्नत के लिए है, तमाम सुन्नियों की चैनल है, तमाम जो सूफिया किराम की चैनल है, ये क्या बात, आप सबकी चैनल है। तो मैं नहीं चाहता था कि किसी भी एक पीर के साथ या किसी एक खानका के साथ उसको जोड़ दिया जाए। और वहां जरूरत थी कि सिस्टम के अंदर जब से आप लोग हमसे जुदा हुए, यानी कि पाकिस्तान के लोग, तब से एक्सट्रीमिज्म
की जड़ें उसमें गई हुई थी, और को नॉट अ सिंगल वहां पॉलिटिकल ऐसी पार्टी थी कि जो सूफीज को प्रमोट करती थी या सूफीज्म को हेल्प करती थी, कोई भी नहीं था अभी तक। तो जरूरत थी, क्योंकि गुजरात में गवर्नमेंट 20 साल से उनकी थी, तो हम पीएम से मिले और वो पूरा ये हमने उसको से गुफ्तगू हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद वो से उन्होंने काफी कुछ कहा उसके बारे में। वर्ल्ड सूफी फोरम में उन्होंने 1 घंटे का जो सूफीज्म पे स्पीच दिया, मैं मानता हूँ वर्ल्ड में ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कोई ऐसा किसी देश का, मुल्क का, इस्लामिक कंट्रीज का भी लीडर ऐसा नहीं है कि जिसने सूफीज्म पे इतना अच्छा बयान, उसकी तारीफ में, उसकी शनाख्त में, उसकी हकीकत के बारे में बयान किया हो। हजरत, आपकी गुफ्तगू से मालूम ये होता है कि आप कहना ये चाहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर्स या इस पोस्ट के लोग हैं, हमारे बुजुर्गों को चाहिए कि हम उनके करीब हों और उनको बताएं इस्लाम का असल चेहरा, बिल्कुल, जो कि अमन का है, जो कि मोहब्बत का है, जो कि प्यार का है। यानी जिस तरह आपने इस बात को महसूस किया, और उस टाइम आप कहते हैं गुजरात के वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर थे, अब तो वो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, और उस वक्त आप उनके करीब हुए, आपने सूफीज़म को बताया, और हकीकत मैं अगर इसको इस तरह कहूं, आपने उनको इस्लाम के बारे में बताया, क्योंकि हकीकत में यही इस्लाम है। इसके अलावा ये टेररिज्म, ये सुसाइड बॉम्बिंग और ये सारी चीजें जो हैं, इस्लाम तो दूर दूर तक इसके करीब नहीं जाता। बिल्कुल, यहाँ तक कि उलमाए देवबंद का एक इदारा है हमारे यहाँ कंधारिया में, भरूच में, वहां से किताब निकली, उन्होंने लिखा है कि सूफिया किराम का रास्ता ही सिरात मुस्तकीम का रास्ता है। क्या बात है, यानी बहुत अच्छी बात। उन्होंने भी ये लिखा है, कहनी हमारा तो इस पर अकीदा है कि हम तो सूफियों के चाहने वाले हैं, उनके रास्ते पे, उनके मसलक को, उनको सलासिल को लेकर उनके खादिम है, गुलाम है। तो हमारा तो ये मानना है इस्लाम का सही रास्ता ही सूफिया किराम ने बताया। और आज जो भी पीसफुल दीन फैला है, ईमान की रोशनी फैली है, चाहे वो हिंदुस्तान का खित्ता हो जहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आए, या बल्ख बुखारा, या पूरे जो रसिया से कनेक्टेड इस्लामिक कंट्रीज है, वहाँ हजरात नक्शबंद अब्दुल खालिक इस्दवानी, इराक में जैसे महबूब सुबहानी गौसे आजम जिलानी का फैजान रहा अरब व अजम में, तो तुम कहीं ना खित्ते में जाओ, कहीं ना किसी वली या किसी न किसी सूफी कामिल की तासीर वहाँ में मिली जिन्होंने वो दीन फैलाया। और हजरत, मैं ये एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि ये काम जचता भी आपको था और कुदरत ने लेना भी आपसे था। उसकी वजह यह है कि 90 लाख को जिसने कलमा पढ़ाया, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को फैज दिया। तो वो जो चिश्त अहले बहिश्त का फैज था, वो पूरी दुनिया को फैलाने के लिए फिर कोई चिश्ती बाबा ही चाहिए था जो सबको बताए। तो हजरत, इंशाअल्लाह ये मोहब्बत जारी रहेगी। आपकी इजाजत से एक कॉलर हमारी बहन है, बहुत मोहब्बत वाली बहन है, मिसेस अख्तर साहिबा नोटिंगम से। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। अकील भाई साहब, आपको सलाम, और जो हमारे मुअज़्ज़म मेहमान आए हैं इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने प्यारे भाई का कि इन्होंने हमारे उम्मा चैनल जैसे चैनल हमारे लिए कायम किया। अल्लाह ताला आपको उसका अजर दे मेरे भाई। और मैं सलाम करती हूँ जहाँ से आप आए हैं, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज, उनकी दरगाह 2 दफा उस दरगाह पर ख्वाब में जा चुकी हूँ, पानी पीने की भी बिशारत हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे भाई, आप इतनी प्यारी बातें कर रहे हैं, और जो कुछ मैनचेस्टर में वो, हम सब मुसलमान इसकी मजीद मजम्मत करते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं, हम सब मुसलमानों को बदनाम करते हैं। पता नहीं क्या कहाँ से जो भी कोई करता है भाई, हम लोग इतने शर्मिंदा होते हैं कि हम बता नहीं सकते। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और कातिल कभी बख्शा नहीं जाता। लेकिन आप जो कुछ कह रहे हैं, मैं बहुत अच्छा कह रहे हैं, लेकिन मोदी साहब काबिल एहतराम है। और मेरे भाई, मैं निजामी हूँ हजरत निजामुद्दीन औलिया से, और मेरे जो भाई हैं नजम अंजुमन निजामी, वो भी सूफीज़्म में बहुत क्या कहते हैं अकीदा रखते हैं, और वो भी काफी आपकी तरह मदद करते हैं। मेरा मौजबाना आपसे अर्ज है कि जो हम देखते हैं न्यूज में हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के साथ जुल्म हो रहा है, ये आप उनको समझाएं कि अब देखें क्या क्या वो लोग करते हैं, कितना जुल्म, आंखों में गोलियां मारते हैं, उनको जुम्मा नहीं पढ़ने देते। प्लीज ये भी खत्म कीजिएगा। उनको बताइए कि हम मुसलमान हैं, हमारा हक है कि हम भी आजादी से इंडिया, मेरा इंडिया हमारा भी मुल्क है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो क्या कहते हैं, उनको इतनी आजादी दें कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं। बहुत प्यारा, खत्म कराइए कत्ल। माशाल्लाह माशाल्लाह। मिसेस अख्तर सिस्टर, आपने बहुत प्यारा पैगाम जो है वो सूफी साहब तक पहुंचाया, क्योंकि सूफी साहब गवर्नमेंट का एक हिस्सा भी हैं
اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی یہ جو خواہش ہے، آپ کا یہ جو کویسچن ہے، یہ پہلے بھی یہ ایڈریس کرتے ہی ہوں گے، ان سے کچھ نہ کچھ اس معاملے میں ان کی گفتگو جاری ہوگی۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اقبال کی اسی بات سے میں اتفاق کرتے ہوئے، اگر صوفی صاحب کی محنت اس حد تک لے آئی ہے نریندر مودی صاحب کو کہ 40 ملکوں کے صوفیاء کو بلا کر تصوف اور صوفیزم کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ الحمدللہ اب ہمیں نظر آتے ہیں بات کرتے ہوئے، مجھے یقین ہے کہ صوفی صاحب جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ سے بتدریج جو ہے وہ اور معاملات میں بھی برکت ہوگی اور انشاءاللہ اور رحمت ہوگی۔ جی اس میں بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں ہم گجرات میں رہتے ہیں، گجرات ایک ایسا اسٹیٹ ہے کہ جس میں دنگوں کا اتہاس رہا ہے، کمیونل رائٹس، مطلب ایسا کوئی سال نہیں گیا ہے، ورنہ ایک مہینہ بھی نہیں گیا ہے کہ جہاں ہمارا دنگے نہیں ہوتے تھے۔ دنگے میں زیادہ تر مسلمان مارے جاتے تھے، گھر بار لوٹتے تھے، سب ہوتا رہتا تھا۔ ایسا نہیں جب مودی صاحب کی گورنمنٹ نہیں تھی، جب دوسری گورنمنٹس تھی تب بھی یہ ہوتا رہا، کانگریس کی گورنمنٹ تھی یا جنتا پارٹی کی، انڈیپینڈنس سے یہ ہوتا رہا۔ ٹھیک، لیکن الحمدللہ یہ ایک حقیقت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ پہ کہ جب مودی صاحب کے ہاتھ میں پورا کنٹرول آیا، جب وہ 2002 میں تھے تو نئے تھے، کبھی کاؤنسلر بھی نہیں تھے، ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں تھا، لیکن جب ٹوٹلی کنٹرول انہوں نے کر لیا اور ساتھ میں صوفیزم کے بھی وہ انفلوئنس میں آئے، اس کے بعد آپ تم دیکھو کہ 15 سال ہو گئے گجرات میں ایک بھی دنگا نہیں ہوا، 15 ایئرس سے ایک بھی کرفیو نہیں ہے۔ کرفیو کیا ہے سب بھول گئے، وہاں پیس ہے، ہندو مسلمان ساتھ میں رہ کے بزنس کرتے ہیں اور ایک بہت اچھا ایٹموسفیئر وہاں کریٹ ہوا ہے۔ اس کے بعد کشمیر کی بھی جو بات ہے، کشمیر میں بھی وہاں کی پی ڈی پی جو پارٹی ہے اس کے ساتھ کولیبریشن ہوا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں میں یہ مانتا ہوں کہ دیکھو کشمیر ایک ایسا ایشو ہے کہ کبھی پاکستان اس کو چھوڑنے والا نہیں ہے اور انڈیا کبھی اس کو نہیں چھوڑنے والا۔ یہ ایک ایشو ایسا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ اس میں بھی مودی صاحب نے کہا تھا کہ اگر وہاں کے صوفیز لوگ اور کچھ لوگ مل کر اس کا کچھ سولیوشن نکالے، ہم تو امید یہی کریں گے کہ وہاں بھی ایک اچھا سولیوشن آئے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایکسٹریمسٹ آج ہر جگہ گھسے ہوئے ہیں، موجود ہیں ایکسٹریمسٹ لوگ۔ کشمیر کو بھی انہوں نے 2011 میں یہ کہا تھا جب تو وہ پرائم منسٹر بھی نہیں تھے کہ کشمیر میں اگر صوفیزم کا انفلوئنس اسٹرانگ رہا ہوتا تو کشمیر میں کبھی بھی نفرت یا ایکسٹریمزم یا ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ کشمیر بھی آپ جانتے ہیں کہ وہاں کہیں نہ کہیں ایکسٹریمسٹ طاقتیں بھی جڑی ہوئی ہیں، وہ کچھ دوسری طاقتیں بھی وہاں ملی ہوئی ہے کہ جو نہیں چاہتی کہ وہاں پیس ہو، یہ سارا معاملہ ہے۔ لیکن انشاءاللہ آپ نے جو رائے دی ہے وہ بات بالکل سر آنکھوں پہ انشاءاللہ۔ حضرت میں ایک اور طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ نے جس طریقے سے ورلڈ صوفی فورم میں الحمدللہ 40 ملکوں سے علماء کو، مفتیان کرام کو، صوفیاء کو بلایا، اور وہ ایک بہت ایسا ایونٹ ہوگا کہ جس میں الحمدللہ جب آپ کے سامنے امت مسلمہ کے عظیم سکولرز جلوہ گر تھے الحمدللہ، اور نورانی چہرے الحمدللہ، اور بڑے ہی پیارے پیارے لوگ، اور ان کو جب دیکھا تھا تو پی ایم کی زبان پہ پہلے یہی بات آئی تھی کہ میں جن چہروں کو دیکھ رہا ہوں مجھے ہر جگہ نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، صرف نور ہی نور نظر آ رہا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جن سلاسل کے بارے میں ہم سنتے تھے، سلسلے سہروردیہ ہو، سلسلے قادریہ ہو، غوث اعظم جیلانی کے بغداد شریف کے سجادہ نشین ہو، شام ہو، یمن ہو، بلخ بخارا ہو، قزاقستان ہو، تاجکستان ہو، الحمدللہ ہر سلسلہ، چاہے پاکستان کی بڑی بڑی خانقاہیں ہوں، سارے سلاسل الحمدللہ ایک جگہ اکٹھا ہوئے تھے اور ایک عجیب کیفیت تھی الحمدللہ۔ اس کے بعد اتنا اچھا امپیکٹ آیا ہے کہ ہندوستان میں کم از کم ہر ویک میں کوئی نہ کوئی ایک لیڈنگ نیوز پیپر میں صوفیزم پہ ایک آرٹیکل سبحان اللہ غیر مذہب کے لوگ بناتے ہیں، سبحان اللہ، جو ہندو قوم کے لوگ صوفیزم کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں اس کے پر آرٹیکل لکھتے ہیں۔ وہاں کی نیوز چینل جو لیڈنگ نیوز چینل ہے اس پہ صوفیزم پہ ڈیبیٹ ہونے جا رہی ہے۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ورلڈ میں آج جہاں بھی صوفیزم یا صوفی آئیڈیالوجی ہے وہاں ایکسٹریمزم نہیں ہے، ٹیررزم نہیں ہے۔ میں پوری دنیا کی کنٹریز کو یہ کہنا چاہتا ہوں، پرائم منسٹر مودی صاحب جب انڈیا UK میں آئے تھے 13 نومبر 2015 کو، اور اس وقت یہاں کے پرائم منسٹر تھے ڈیوڈ کیمرون، تو اس وقت انہوں نے یہی کہا تھا کہ صوفیزم از دا بیسٹ اینٹیڈوٹ فار ٹیررزم، بیسٹ میڈیسن فار ٹیررزم۔ اگر تم اسلام کے اندر صوفیزم کو پروموٹ کرو گے تو واقعی تم ایکسٹریمزم کو وہاں روک پاؤ گے، کیونکہ صوفیزم میں پیار، محبت، لو، پیس، ٹالرنس، یہ ساری چیزیں، کو ایگزسٹنس کیسے کر سکتے ہیں، دوسری قوم کے لوگوں کے ساتھ بھی ہم ساتھ میں کیسے رہ سکتے ہیں پیار محبت کے ساتھ، وہی انسانیت کا پیغام، ہیومینٹی کا پیغام صوفیزم دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ اس کو ایکسٹریمزم کو کنٹرول کرنا ہے تو صوفیزم
کو کرنا پڑے گا. اور ہندوستان کی گورنمنٹ پرائم منسٹر یہ کر رہے ہیں. جب افغانستان میں یہ گئے پی ایم صاحب, آپ گوگل پہ ریسرچ کر سکتے ہیں, تو انہوں نے چشت کا جو قصبہ ہے الحمدللہ, جو ہماری عقیدت کی جگہ ہے ایران اور افغانستان کی بارڈر پر, جہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے کے 4 بزرگ, وہاں ان کی قبر آستانے موجود ہے. تو انہوں نے یہی کہا کہ اے افغانستان کے لوگوں, یہ چشت وہ جگہ ہے کہ جہاں سے ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے, ہندوستان میں صوفیزم کی خوشبو پھیلی ہے, اور آپ کیوں طالبان کی راہ پہ چل رہے ہیں, آپ میں سے کچھ لوگ کیوں ٹیررزم کی راہ پہ چل رہے ہیں. یہی نہیں صرف بات کی, انہوں نے وہاں چشت میں $120 ملین کا ڈیم بنایا. چشت کی پانی جو صدیوں سے پیاسی تھی, اس کو پانی سے سیراب کرنے کا کام کیا. تو انہوں نے اپنے کام کو, جو صوفیز کے پرتی جو ان کا ڈیووژن ہے, جب وہ پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے سب سے پہلے سمارٹ سٹی بنانے کا, جو 3 سٹیز کو انہوں نے سلیکٹ کیا کہ بھئی 3 سٹی کو ہم سمارٹ سٹی بنائیں گے, وہاں ملینز آف بلینز آف ڈالر کا خرچ کیا جائے گا. تو اس میں اجمیر شریف کو انہوں نے پہلے سلیکٹ کیا کہ اجمیر شریف کو ہم سمارٹ سٹی بنائیں گے. تو یہ ساری باتیں ہیں. اور پہلی بات تو ہم جو صوفیز آئیڈیولوجی کے لوگ ہیں, کبھی گورنمنٹ میں ہم کو ریپریزنٹیشن ہی نہیں ملا, ہم کو ہمارا حق نہیں ملا. گورنمنٹ کے کوئی بھی بینیفٹس انڈیا میں, گورنمنٹ انڈیا میں پاسٹ میں ہم کو نہیں ملے, لیکن آج الحمدللہ ریپریزنٹیشن مل رہا ہے, آئیڈینٹیفیکیشن مل رہا ہے, انہیں ہیلپ مل رہی ہے, ان کی عزت افزائی ہو رہی ہے. اور آج وہاں کی گورنمنٹ سسٹم یا انٹیلیجنس بیورو صوفیز لوگوں کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ, مطلب اگر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ صوفی ہے تو ان کو بالکل وہ کلیئر ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ انسان کا ٹیررزم سے یا ایکسٹریمزم سے کوئی لینا دینا نہیں. تو پہلے یہ تھا کہ مسلمان کو دیکھتے تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ بلاسٹ ہوا ہے, کہیں یہی تو اس میں سے نہیں ہے, لیکن ایک کلین چیٹ کہہ سکتے ہیں. اور میں کہتا ہوں برٹن کی گورنمنٹ ہو یا آل اوور ورلڈ کی دوسری گورنمنٹ ہے, اس کو بھی کرنا چاہیے. اور اگر وہ چاہتے ہی واقعی کہ پیس ہو تو صوفیزم کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور گورنمنٹ آف برٹن کے اندر بھی صوفی آئیڈیولوجی کے جو لوگ ہیں ان کو اندر لانا چاہیے, ان کو آگے بڑھانا چاہیے سسٹم میں, کیونکہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جہاں ایکسٹریمزم نہیں ہے, جہاں ٹیررزم نہیں ہے, ان پہ تم پورا بھروسہ کر سکتے ہو. گورنمنٹ آف برٹن ہو یا پورے ورلڈ کی کوئی بھی گورنمنٹ ہو, صوفیز ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جس پہ کوئی بھی ملک آنکھ بند کر بھروسہ کر سکتا ہے. یعنی وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جو دہشت گردی سے ریلیٹڈ. پھر تم ایسے لوگوں پہ بھروسہ کرو گے کہ جن کی جڑوں میں کہیں نہ کہیں ایکسٹریمزم ہے, تو اگر کانٹے بو گے تو پھر تم وہاں سے تم پھل کی یا کوئی پھول کی تم خوشبو امید نہیں رکھ سکتے. تو میرا کہنے کی بھی بات یہی ہے کہ اگر صوفیزم کو پورے ورلڈ میں پروموٹ کیا جائے جو ریئل فیس آف اسلام ہے, تو انشاءاللہ ضرور ہم ٹیررزم کو, ایکسٹریمزم کو, نفرت کو, ہیٹرڈ کو, ہر چیز کو ہم کنٹرول کر پائیں گے. اور ہم نے الحمدللہ اس ملک ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ اس میں ہم کامیاب بھی ہوئے ہیں, انشاءاللہ آگے بھی ہوں گے. ایران میں بھی ہم گئے, ایران میں بھی گئے, وہ تو انہوں نے صوفیزم کی وہاں تعریف کی. اور ایران میں پھر ہمارا بھی جانا ہوا, میرے ساتھ دوسرے 10 صوفی اسکالرس تھے, اور ہم نے گورنمنٹ آف ایران کے ساتھ بھی بات کی کہ بھائی ہم پنجتنتر کے پلیٹ فارم پر ایک ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے پریس نوٹ ریلیز کیا وہاں کہ بھائی صحابہ کرام, سنی لوگ جن صحابہ اور ازواج مطہرات سے عقیدت رکھتے ہیں, ان پر تبرہ کرنا, ان کو برا بھلا کرنا حرام ہے. یہ آیت اللہ خامنی صاحب کا اور وہاں کے جتنے تھے انہوں نے یہ پریس ریلیز کیا اور کہا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے, اگر کوئی شیعہ یہ کام کرتا ہے تو وہ شیعہ نہیں ہے, بلکہ وہ جو ہمارے دشمنان ہیں, کفار ہیں, جو ہمارے دشمن ہیں واقعی, وہ ان کا ایجنٹ سمجھا جائے. ٹھیک, انہوں نے جو ورڈ بولے تھے وہ تو میں یہاں بولنا بھی مناسب نہیں کرتا, لیکن یہ کہا تھا کہ وہ ہمارے دشمنوں کا ایجنٹ ہے. تو اتحاد البین المسلمین کہیں نہ کہیں جب آج اتنی سارے ہمارے سامنے چیلنجز ہیں, اور جو چیلنجز ہمارے سامنے آتے ہیں ہم کو پتا ہے کہ ٹیررزم کو کہاں سے فنڈنگ ہو رہا ہے, ٹیررزم کو کون پروموٹ کر رہا ہے, گڈ ٹیررزم اور بیڈ ٹیررزم کی جو ڈیفینیشن بنی ہوئی ہے. افسوس کہ یو این کو بھی اس پر ریسرچ کرنا چاہیے کہ کون سی اسلام کے اندر آئیڈیولوجی کے لوگ ہیں کہ جو پیسفل ہے, جو یونٹی چاہتے ہیں, جو انسانیت کو مانتے ہیں, جو کو ایگزسٹنس میں مانتے ہیں, اور کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جہاں کہیں نہ کہیں یہ اسلام کا مس ریپریزنٹیشن ہوا ہے, کہیں نہ کہیں مس انڈرسٹینڈنگز ہوئی ہے, اور غلط طریقے سے جہاد کو اور یہ ساری چیزوں کو بتا کر کہیں نہ کہیں نوجوانوں میں یہ نفرت اور یہ ساری چیزیں ڈالی جاتی ہے. واقعی اس سے اسلام کا نقصان ہوتا ہے. جیسے ابھی یہ کام ہوا مانچسٹر میں, تو کیا برٹش مسلمز کے لیے وہ اچھا کام ہوا؟ نہیں, وہ سب کے لیے نقصان دہ ہوا. تو کہیں نہ کہیں جو لوگ اسلام کے نام پر یہ نفرت والا کام کر رہے ہیں وہ اسلام کا ہی سب سے بڑا نقصان کر رہے ہیں. تو ضرورت ہے کہ جو ریئل فیس آف اسلام ہے, دیٹ از صوفیزم, اور صوفیز کو پورے ورلڈ میں پروموٹ کرنے کے لیے ایمانداری سے کام کرنے کے لیے ضرورت ہے. لیکن میں آج بہت یہ بات مجھے بتاتے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جو ورلڈ پاورز ہیں,
جی वर्ल्ड सुपर पावर्स है, वो कहीं ना कहीं सूफी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने में पीछे रहे हैं, ठीक, वो फेल गए हैं। और ये फर्स्ट ऐसा लीडर निकला मिस्टर मोदी कि जिसने सूफीज्म को पूरी दुनिया के अंदर ऐलान या सपोर्ट किया, उसको प्रमोट किया। और यूएन ही नहीं, चाहे वो अमेरिका में मेडिसन स्क्वायर हो, यूके में वेम्बली हो, अफगानिस्तान में चिश्त हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो ब्रसेल्स हो, हर जगह पर जाके उसने सूफीज्म की तारीफ की है। तो हम उसको इसीलिए बात कर रहे हैं कि हमारा मसलक, हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे सूफिया किराम, हमारे औलिया किराम, जिनके बारे में कोई बोलने वाला नहीं था, अल्लाह ने एक ऐसा बंदा तो पैदा किया कि उनकी तारीफ आज दुनिया में कर रहा है। कोई कहेगा कि दिल से कर रहा है, दिमाग से, जिससे भी कर रहा है, लेकिन आज वो हमारे बुजुर्गों का नाम ले रहा है। और वो ये हमारे औलिया किराम वो है, उनके नाम पर तो पत्थर भी तैर जाते हैं। ठीक, उनके नाम पर तो पत्थर भी तैर जाते हैं। तो हमें पूरा ईमान है कि अगर ये नाम जिनके जबान पे आया है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें नूर भी है, उसमें हिदायत भी है। जी जी, मकसद हजरत हमारा काम है एक मर्तबा गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाना, बहुत जरूरी है। और हमारे खसूसन जिस तरह आपने ये मेहनत की, मैं ये समझता हूं कि आपकी तरफ से ये पैगाम तमाम उन पीरान उज़ाम के लिए, हमारे सूफिया किराम के लिए भी होना चाहिए कि जहां भी आपको मौका मिले, आप अगर किसी एमपी के करीब हैं, आप अगर किसी लॉर्ड मेयर के करीब हैं, या आप कहीं पर भी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के करीब हैं, आप उनको इस्लाम का ये जो खूबसूरत चेहरा है सूफीज़म का, जो है ही पीस का नाम, मोहब्बत, प्यार, अकीदत, एहतराम, टॉलरेंस, बुर्दबारी, इसका पैगाम है, ये उन तक पहुंचाए। क्योंकि जो दूसरे लोग हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो टेररिज्म को फैलाने वाले लोग हैं, जिस तरह क़िबला सूफी साहब फरमा रहे थे कि 15 साल से अब गुजरात में कोई लड़ाई नहीं है, किसी किस्म का कर्फ्यू नहीं है। और अगर मैं ये कहूं कि ये सारा फैज सूफीज्म का है, तो इसमें कोई शक नहीं होगा कि जब आपने सूफीज्म का चेहरा दिखाया तो वो जो दूसरे लोग थे, दूसरी कौमें थी, उनको ये पता चल गया कि ये चंद इस्लाम का लिबादा ओढ़कर भेड़नुमा भेड़िए हैं। हक है, वो जो भेड़नुमा भेड़िए हैं वो और लोग हैं, और मुसलमान जो कौम है वो अमन वाली कौम है। तो यही बात ये जो मैनचेस्टर में जो कुछ हुआ, ये जिसने भी किया और उसके तांते बांधे जहां भी बंधे हैं, उसके पीछे जो भी लोग हैं, वो हम पूरी तौर पर ऐलानिया तौर पर कहते हैं अहले इस्लाम का, मुसलमानों का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपने आप को वो कहते हैं कि आंख से अगर नजर ना भी आए और नाम नूर पर ही कोई रख ले तो ये उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन मुसलमान नहीं वो हो सकता, क्योंकि बेगुनाह लोगों को जो कत्ल करे वो मुसलमान नहीं हो सकता। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, और वो ये कि जहां पर सूफी साहब ये कहते हैं कि मैंने नरेंद्र मोदी साहब के सामने ये बात रखी और वो अब पूरी दुनिया में सूफीज़म की बात करते भी हैं, इस पर आप इख्तिलाफ राय रख सकते हैं, क्योंकि ये हुस्न है मोहब्बत का कि वो जितना काम करना चाहते हैं, जितनी बात ये उनके आगे रख सकते हैं। जाहिर बात है वो प्राइम मिनिस्टर है, उसने अपने मामलात को भी देखना है, लेकिन फायदा कम से कम जिस तरह हजरत कह रहे हैं कि गुजरात में जैसे पहले हर महीने लड़ाई थी, हर दूसरे दिन कोई ना कोई मसला बन जाता था, अब अगर अमन की फिजा है तो मैं ये समझता हूं कि अगर सूफीज़म पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, पूरी दुनिया में, यहां यूके में भी अगर प्रमोट किया जाए तो यही फिजा पैदा होगी। हमारे साथ मिसेस ताहिर हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम सलाम जी। अफसोस इस बात का है कि हमने दीन मोहम्मदी और मोहम्मदी होने का दावा करने के बजाय जो है फिरका वारियत को हवा देते हैं, और इस्लाम की खिदमत करने के बजाय इस्लाम को अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे हाथ छूमो, हमें आके हमारे पाँव पकड़ो, हमें आके नजरें न्याज़ें दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा आए और उन्होंने देखा कि एक तरफ एक चमड़े का मसल्ला, दूसरी तरफ जो है वो एक प्याला पड़ा हुआ है और एक घड़ा, और वो बिस्तरा जिसके ऊपर कोई वो मेरी बहन आप क्वेश्चन क्या करना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज भी क्रिस्टल क्लियर है कि ये वॉर ऑन टेरर नहीं है, ये वॉर ऑन रिसोर्सेज है, वॉर ऑन ऑयल है। जहाँ जाते हैं ये लोग, दुनिया का गरीब तरीन मुल्क एक अफगानिस्तान, जहाँ पर जाकर 45 दुनिया की बड़ी ताकतें गई हैं और उनके को किरची किरची कर दिया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर
बर्बाद कर दिया। और जब वैक्यूम वहाँ कर जज़ाकल्लाह। होता है। बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन करें कोई, कोशिश करें कि आप कोई ऐसा तामीरी क्वेश्चन करें जिससे कुछ लोगों को सीखने को मिले, जिससे कोई लोगों तक पैगाम मोहब्बत का हम पहुंचा सकें। देखें, दुनिया की जो गवर्नमेंट के इश्यूज हैं, एकदम हम उस पर कुछ अटैक नहीं कर सकते, कोई बात नहीं कर सकते। जिस टाइम जब बंदा कोई बात इस्लाह की करना जाए तो वो फिर कदम ब कदम, आहिस्ता आहिस्ता, एक एक कदम करके आगे बढ़ता है। और मैं ये समझता हूँ कि सूफी महबूब अली चिश्ती साहब ने जिस तरह गुजरात में और जिस तरह इंडिया में एक प्लेटफॉर्म इतना बड़ा सूफिया किराम के लिए मुहैया किया, उसके बाद अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि पाकिस्तान में भी एक सूफी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुख्तलिफ जो ममालिक के सूफिया थे उनको बुलाया गया। और मैं ये समझता हूँ ये हजरत आपकी उसी चीज की एक दूसरी कड़ी थी कि जैसे आपने इंडिया में किया, इसी तरह शाह तुराबुल हक कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह में भी हुआ उसके बाद जी, उनके साहबजादे जो थे जो हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद अब्दुल हक कादरी साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, उन्होंने भी ये कदम उठाया और बताया कि सूफीज़म क्या है। तो इसी तरह अगर ये चीजें होनी शुरू हो जाएं, और इंशाअल्लाह हजरत हम आपसे बल्कि ये चाहेंगे कि आप दुआ फरमाएं कि यहां पर भी अल्लाह ताला हमें मौका दे, हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये बता सके कि इस्लाम का रियल फेस जो है वो सूफीज़म है। इदरीस पटेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं ब्लैकबर्न से। अस्सलाम वालेकुम इदरीस भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो? अल्लाह का करम, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। मेरा एक क्वेश्चन है महबूब अली साहब से, वो मुझे जानते हैं काफी सालों से जी, कि वो जो काम इंडिया में कर चुके हैं नॉन मुस्लिम के साथ, उनको समझाना कि सूफीज़म क्या है और डिफरेंस क्या है इस्लाम में, ये हम इस कंट्री में कैसे कर सकते हैं? ठीक, इसकी बहुत अच्छी, प्लीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका हजरत, मैं चाहता हूँ इस पर आप कुछ फरमाइए। बिल्कुल, हमें इसके लिए तो पहले तो हमारे सूफिया किराम, औलिया किराम की जो तालीमात हैं जी, उनको हमको फैलाना चाहिए। और अगर तुम हिस्ट्री को अगर पढ़ो और जिन्होंने तारीख लिखी है उनको अगर पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि सूफीज आर द रियल हीरोज ऑफ इस्लाम। उन्होंने दीन और ईमान की रोशनी को फैलाने का भी काम किया, उसके तहफ़्फ़ुज़ का काम किया, साथ साथ में उन्होंने प्यार, मोहब्बत और अमन उसको फैलाने का काम किया। तो उनकी जो तालीमात है, उनकी जो बुक्स हैं, उनकी किताबें हैं, उनकी जो मलफूज़ात है, उनको हमें आम करने की ज़रूरत है। और जहाँ एक तरफ नफ़रत और हेट्रेड दिखाया जा रहा है, वहीं इस्लाम का जो रियल मैसेज है, हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान शरीफ ने जो बताया है, जिसने एक बेकसूर नफ्स को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, जिसने एक बेकसूर नफ्स को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। ये सारे पैगाम जो है, ये सारी सूफियाना तालीम जो है कुरान और हदीस की, वो लोगों तक पहुंचानी चाहिए। साथ में गवर्नमेंट सिस्टम को भी ये भी बताना चाहिए, क्योंकि हमारी तकलीफ क्या होती है, मेरे जैसे इंसान को गवर्नमेंट सिस्टम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे क्यों जाना पड़ा? मेरी रूह ये पसंद नहीं फरमाती कि मैं ये सिस्टम में जाके काम करूं, जब मैं वो इंसान हूं कि जो तकरीरें करता हूं, बयानात करता हूं, किताबें लिखता हूं, और ये सब चीज़ छोड़ के मुझे इसमें जाना पड़े। क्योंकि ज़रूरत ये, तकलीफ़ ये होती है कि हमारे कम्युनिटी के भी कुछ लोग जब अगर MP होते हैं या मिनिस्टर बनते हैं या MLA बन के सिस्टम में जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो अपने इदारे या अपने दायरे के तक ही महदूद रह जाते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, जो हमारे सूफीज़म का जो कॉन्सेप्ट है, वो जो गैर कौम के, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो क्रिश्चियन हो, उनको वो नहीं बताते। उनको बताना चाहिए और कि भाई देखो ये रियल फेस ऑफ सूफीज़म है। सूफीज़म को मैं ये मानता हूँ कि जिन्होंने भी समझा, यहाँ के अभी ब्रिटेन के ही एक नेशनल मिनिस्टर जो है वो ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही की दरगाह शरीफ पे आए थे इंडिया में। तो वो लेडी थे, उन्होंने जब देखा कि यहाँ तो हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, हर मजहब का इंसान आता है, इतना प्यार मोहब्बत से अकीदत की, बोले क्या चीज़ है ये सूफीज लोगों में, क्या है कि वो हर मजहब के सरे नियाज वहाँ तस्लीम हो जाते हैं, क्या बात है। और कहीं ना कहीं जमीन के नीचे चले गए। हाँ, अब ये फैज है तो उनकी जिंदगी में क्या होगा। तो मतलब वो भी वो देखकर वो, उनको जरूरत है हमको कि उनकी बातों को, उनके पैगाम को उन तक पहुंचाने की। वो हकीकत अगर उन तक पहुंच जाएगी तो जैसे मोदी साहब उससे पूरा इन्फ्लुएंस हुए, उस हकीकत को उन्होंने तस्लीम किया, दूसरे मुल्क के लोगों ने तस्लीम किया, वो भी तस्लीम करेंगे। आज एक वर्ल्ड सूफी फोरम इंडिया में हुआ, उसके बाद ट्यूनीशिया में हुआ,
یہ پاکستان میں ہوا, جارڈن کہہ رہا ہے کہ ہم کریں گے. تو ایک شروعات کریں گے ہم. یہ وقت نہیں ہے کہ صرف اپنی خانقاہوں کو پکڑ کر بیٹھے رہیں, ٹھیک, اپنے خانقاہوں کو اور اپنے مریدوں کو پکڑ کر بیٹھے رہیں, یا امام جو ہے صرف اپنے مسجد کو اور اپنی تنخواہ کو لے کر اپنا جو یونٹ کام کر رہا ہے, بس یہی ہوتا رہا ہمارے اندر. ہر پیر اپنے 200 500 1000 مرید کو لے کے بیٹھا ہوا ہے, ہر امام جو ہے وہ اپنی مسجد کے کچھ لوگوں کو بیٹھا ہوا ہے. جو تحریک لے کے چلا رہا ہے اس کو صرف تحریک کی فکر ہے کہ میری تحریک کو میں کیسے بڑھاؤں, کیا کروں. لیکن اہل سنت والجماعت یا صوفیہ کرام کا مسلک جہاں جس پر سے آج چاروں طرف سے اٹیک ہو رہے ہیں, بھئی اٹیک کس پر ہو رہے ہیں دنیا میں؟ لیبیا میں, عراق میں, سیریا میں, یمن میں, پاکستان میں 5 مزارات پر اٹیک ہوئے, کشمیر میں 2 مزارات پر اٹیک ہوئے. یہ اٹیک کس پہ ہو رہے ہیں؟ صرف صوفیز پہ ہو رہے ہیں. بالکل ہماری عقیدت گاہوں پر, چاہے وہ انبیاء علیہ السلام ہو, چاہے وہ اہل بیت ہو, چاہے وہ اولیاء کرام ہو, انہی پر اٹیک کیا جا رہا ہے. بالکل. اور ہم ابھی بھی ہاتھ پر ہاتھ دے کے بیٹھے رہیں گے. ابھی بھی ہم صرف اپنے ہی تک محدود رہیں گے. یہ ہم فرقہ پرستی کی بات نہیں کر رہے. فرقہ پرستی کی ہم تو یہ کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین. جب تم دوسرے مذہب کے لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں, چاہے وہ کرسچن ہو, ہندو ہو, کہ تمہیں تمہارا دین, ہمیں ہمارا دین, کو ایگزسٹنس یہ ہے, تو پھر ہم اسلام کے اندر ڈفرینٹ سیکٹس کے لیے صوفیز کبھی نفرت کا کام نہیں کرتے. آپ نے دیکھا اب یہ بہن نے جو باتیں کی, کہیں نہ کہیں وہ دوسری آئیڈیولوجی سے مجھے ایسا لگا کہ کنیکٹڈ تھی. لیکن میں ان کو سوال کرنا چاہتا ہوں پہلے تو, کہ کیا تم نے یہ دیکھا کہ کسی صوفیز نے کہیں بوم بلاسٹ کیا ہو, یا تمہاری تحریک, یا تمہاری عبادت گاہ, یا تمہاری عقیدت گاہ, یا تمہارے گروہ کے جو لوگ ہیں ان پر ہم نے کوئی اٹیک کیا ہوا, فائرنگ کیا ہوا, وہاں بوم بنڈنگ کیا ہو؟ ہم نے کبھی کیا؟ اور آپ ہم کو فرقہ پرست بتا رہے ہیں کہ ہم فرقہ پرستی کی بات کر رہے ہیں, یا ہم ہاتھ چمانے کی بات کر رہے ہیں؟ ہم تو یہ ہے کہ 8 سال سے یہ انٹرنیشنل چینل کھول کے بیٹھے ہوئے, فرسٹ ٹائم میں یہاں آیا ہوں. جی بالکل. ہم کبھی خود پسندی میں نہیں مانتے, ہم کبھی کلیکشن میں نہیں مانتے, نہ کبھی آپ نے چینل پہ اس کا کلیکشن کبھی دیکھا ہوگا ہمارا. نہیں حضرت ایک اور بات, اور وہ بھی آپ رات کو پہلے مانے نہیں تھے آنے کے لیے, آپ کہتے تھے آپ لوگ کام کریں جو کرتے رہے, اور یہ بھی ہم نے آپ سے بار بار ریکویسٹ کی تو آپ نے شفقت فرمائی. نہیں, مانچسٹر کا انسیڈنٹ ایسا تھا, اور میں نے کہیں نہ کہیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے میں جڑا ہوا انسان ہوں, تو ضرورت یہ تھی کہ بریٹن میں بھی, اور میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ آف بریٹن کو بھی میں اس میں ایڈریس کر رہا ہوں, میں یہاں کی کرسچن پیپل کو بھی میں ایڈریس کر رہا ہوں کہ اویئرنیس آنی چاہیے, سبھی میں اویئرنیس آنی چاہیے, سب کو مل کر کام کرنا چاہیے. جو ہمارے تصوف سے سلیکٹڈ جو لوگ جہاں بھی ایم پیز ہیں, بہت ہوں گے یہاں بھی ایم پیز ہوں گے, ایم ایل ایز ہوں گے, کاؤنسلرز ہوں گے, جو بھی ہوں گے, ان کو بھی چاہیے کہ سسٹم کو تم کنٹینیوس پروموٹ کرتے رہو. میں نے کوئی 1-2 دن میں کوئی کرشمہ نہیں ہوا ہے کہ میں گجرات کی گورنمنٹ میں یا سینٹرل گورنمنٹ میں بھی چینجز لایا. میں نے کئی سالوں تک اس کے لیے محنت کی ہے, کئی سالوں تک اس کے لیے لگاتار کوششیں کرتے رہی. اس کے میں بہت سارے ہرڈلز ہوئے, میرے پہ اٹیک بھی ہوئے, میرے پہ بہت سارا سب معاملہ ہوا, لیکن اس میں ڈرے بغیر توکل تو اللہ رکھ کر ہم اس پر کام کرتے رہے. تو ہم نہیں چاہتے, ہم کسی بھی سیکٹ سے نفرت کرنا نہیں چاہتے. تمہیں تمہارا عقیدہ مبارک, تمہیں تمہارے ادارے مبارک, لیکن تم جو ہم پر اٹیک کر رہے ہو, تم ہم پر حملے کر رہے ہو, انبیاء علیہ السلام, اولیاء کرام کے مزارات کو بلاسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو تمہارے آئیڈیولوجی کے علماء ان کو کیوں نہیں روکتے؟ وہ کون ہے جو ٹیررزم پھیلا رہے ہیں؟ بالکل, وہ یہ جو ٹیررسٹ جتنی آرگنائزیشنز ہیں وہ کون سی عقیدت سے جڑی ہوئی ہے, کون سے مسلک سے جڑے ہوئے ہیں؟ میں سوال کرتا ہوں, اگر وہ تمہارے مسلک سے کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہے تو تمہارے رہبر جو بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے پیشوا جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو رات دن یوٹیوب پر اس پر اس پر اس گروہ پر اٹیک کرتے ہیں, اس گروہ پر اٹیک کر رہے ہیں, تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ کیوں نہیں ان کو روکتے؟ ان کو کیوں نہیں روکتے؟ کیونکہ تمہارے عقیدت کے لوگ ہیں, تمہارے مسلک کے لوگ ہیں, تو وہ انہیں کیوں نہیں روکتے کہ بھائی یہ چھوڑ دو, اسلام میں یہ نہیں ہے؟ کیوں انبیاء علیہ السلام کے مزار پر بلاسٹ کرنے والے لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انبیاء کے مزار نہیں تھے؟ کیا صدیق اکبر, فاروق اعظم, خلفائے راشدین کے خلافت کے زمانے میں کیا ان کے مزارات نہیں تھے؟ انہوں نے اسے بلاسٹ نہیں کیا, اور تم کر رہے ہو. مطلب کہ خلفائے راشدین سے بھی زیادہ اسلام کا نالج تمہارے پاس ہے. وہ اسلام نہیں تھا, اور اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک پہنچ جاتے ہو, اور ہم سے امید رکھتے ہو کہ ہم بس مار کھاتے رہے, ہم لاشیں اٹھاتے رہے, ہمارے مزارات, انبیاء کے اولیاء کے مزارات بلاسٹ ہوتے رہے, اور پھر بھی ہم خاموش ہو رہے. جو ساری چیزیں, ساری نفرت, ٹیررسٹ اٹیک, کمیونل رائٹس, تم یا تم سے کنیکٹڈ لوگ یا تمہاری آئیڈیولوجی سے کنیکٹڈ لوگ کرتے رہے, ہم صرف چپ چاپ بیٹھ کر مار کھاتے رہے. اور ہم کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ ہم دنیا کو یہ کہے, گورنمنٹ آف بریٹن کو یہ کہے, یوروپ کو یہ کہے, ورلڈ کو یہ کہے, UN کو یہ کہے کہ ہم بے قصور ہیں.
हमारा टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो नहीं है, हमारे सेक्ट से जुड़े हुए एक कसम खाने का भी एक बंदा ऐसा नहीं है दुनिया में कि जिसका टेररिज्म से कोई ताल्लुक हो। माशाल्लाह हजरत, माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बात है। और अभी देखे ना, उनका अपना बंदा वो सुसाइड बॉम्बिंग करता है, उस पर एतराज नहीं है। हमारा अगर कोई बंदा किसी एक नेक बंदे का हाथ चूम लेता है तो उस चूमने पर एतराज तकलीफ हो जाती है। तो बहरहाल इस पर मैं अब वो इंटरनेशनल मीडिया पर फिर कोई बात, हालांकि वो दूसरे मुल्कों के प्रेसिडेंट, दूसरे मुल्कों के प्रेसिडेंट की तो पेशानियों को चूम लेते हैं। हजरत हमारे साथ इदरीस पटेल साहब हैं लेस्टर से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। क्या सूफी साहब से बात कर सकता हूँ? जी जी, आप बात कर सकते हैं सूफी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इदरीस भाई वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सूफी साहब, आप ये दरगाह की बात कर रहे हो, लेकिन ये योगी ने तो अभी योगी से वो पॉलिटिक्स क्या लेना देना? नहीं, असल बात ये है, देखिए मैं आपसे एक और गुजारिश करता चलूं, यहाँ पे ये कोई नहीं कि ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, जनता पार्टी, दिस इज नॉट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई ऐसी डिबेट नहीं हो रही कि जिस पर हम स्पेशली कोई पॉलिटिक्स पर बात कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि सूफीज्म क्या है और टेररिज्म क्या है। सूफीज्म का टेररिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। सूफिया ने जो दीन फैलाया, हम खुलकर ये कहना चाहते हैं, वो लोग, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह सूफी थे, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया सूफी थे, हजरत बाबा फरीद सरकार, ये जिन लोगों ने लाखों लोगों तक इस्लाम की शमा पहुंचाई, ये सूफिया थे। और हम इन लोगों के नक्शे कदम पर चलने वाले लोग हैं। वो लोग जो सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं, चाहे पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, यहां यूके में, यूरोप में, जहां भी वो टेररिस्ट हैं, इस्लाम से कोई ताल्लुक उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं और हमारा उनसे कोई ताल्लुक बेशक नहीं। हक है। और ये सूफी साहब चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक हिस्सा भी हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हैं, उनकी ये पोस्ट भी है, और एक बहुत बड़े सूफी भी हैं। इतना बड़ा सूफी कि जिसने 8 साल पहले एक पौधा लगाया। यहां कौन सा सिलसिला ऐसा है, चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सोरवर्दी, कौन कौन सा सूफी यहां उम्मा चैनल पर नहीं आया और उसने अपने सिलसिले की तरवीज और इशाअत के लिए जो भी बात थी, इस्लाम का, मोहब्बत का पैगाम नहीं फैलाया? कौन सा आलिम दीन यूके, यूरोप में, पाकिस्तान से, इंडिया से नहीं ऐसे आए कि जो यहां पर आके इस्लाम का पैगाम नहीं फैलाते रहे? हमने हमारी कोई बात नहीं की। और आज मैं ये भी कहना चाहता चलूं, और यकीन मानिए ये तो एक बात है, एक जहत है। दूसरी तरफ इंडिया में वर्ल्ड सूफी फोरम में 40 मुल्कों से हमारे अजिल्ला उलमा, मुफ्तियाने किराम, हमारे जो बड़ी बड़ी दरगाहों के कस्टडियन थे, 3 लाख लोग इकट्ठा, 3 लाख लोगों के दरमियान। और ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह ये इसी सूफी की मेहनत है, ये इसी एक पूरी टीम की मेहनत है, मैं अपनी माशाअल्लाह बंदे की मेहनत है। और देखिए वो तहरीक दिलाने वाली जो बात है, असल बात वही होती है। तो आज सूफी साहब को जो हमने यहां पे मदऊ किया है, तो हम ये सिर्फ इनसे पूछना चाह रहे थे कि जिन चैलेंजेस को इन्होंने फेस किया इंडिया में और एक पुरअमन फिजा अब कायम की, दुनिया के वो ममालिक जहां अभी भी टेररिज्म है, वहां के लिए ये क्या मशवरा देना चाहते हैं, इनका पैगाम क्या है? जैसे मैनचेस्टर में हुआ, बहुत से यहां के जो लोग हैं, अब वो तो देखते हैं कि ये मुसलमान है, ये जो जा रहा है ये मुसलमान है, यही कहीं टेररिस्ट ना हो। तो हम चाहते हैं कि इनका पैगाम जब पहुंचे तो पता चले कि अल्हम्दुलिल्लाह टेररिज्म से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं। हमारे साथ अजीज वाडीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रेस्टन से। अस्सलाम वालेकुम अजीज भाई। वालेकुम सलाम इमाम साहब। अजीज भाई कैसे हैं? ठीक है, सूफी साहब को भी मेरा सलाम बोलना। वालेकुम सलाम अजीज भाई, कैसे हैं आप? खैरियत हैं? हाँ खैरियत से है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे टेररिज्म के बारे में कुछ कहना है, एक हदीस। जी फरमाइए अजीज भाई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मिलने गए थे शब मेराज में, तो अल्लाह ने 5 बातें बताई थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो वो एक बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोली कि जाके बोल दो दुनिया में कि कोई इंसान अगर दुनिया में किसी भी इंसान का दिल नहीं तोड़ा, वो चलता फिरता जन्नती है। ये बात खलीफा रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चली, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चली शेर खुदा को। तो उन्होंने कहा कि ये भी साथ में बता दो कि जो इंसान अगर दुनिया में किसी भी इंसान का दिल तोड़ता है, वो इंसान दुनिया में चलता फिरता जहन्नमी है। तो जब इतने बड़े लोग हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और खलीफा रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली शेर खुदा, उन्होंने ये बात बोली है
तो ये टेररिज्म जो लोगों को मारते हैं वो इस्लाम में है ही नहीं। बिल्कुल, बहुत और अच्छी हम बात। इस बात का कंडम करते हैं, क्योंकि जब ये ऐसा होता है तब लोग हमसे नफरत करते हैं। जी, जब हम बेशक, टाउन में बेशक, घूमते वाकई है, हैं सही टोपी बात है। पहन के, तो हमें टोपी बेशक। निकाल देनी पड़ती है। सही बात है, ठीक। बेशक बेशक। ठीक, बहुत शुक्रिया अजीज भाई, जज़ाकल्लाह। प्रेस्टन से आपने अपना पैगाम जो बड़ी मोहब्बत से पेश किया, और यही बात हम भी कर रहे हैं कि इस्लाम जो है वो मोहब्बत का दीन है, पीस का दीन है। इस्लाम जो है वो ऐसा दीन है कि जिसमें प्यार ही प्यार है, हर एक के लिए मोहब्बत का पैगाम है। सुफ साहब, दरगाहें हमारी आज हम देखते हैं कि ज़्यादातर सिर्फ अपनी दरगाह तक ही महदूद हो गई हैं। सिर्फ एक पीर जो है वो ये सोचता है कि मैं बस अपने मुरीदों तक महदूद रहूं। मैं ये चाहता हूं कि हमारे वो जो बुजुर्ग हैं, और जो बड़े थे वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं थे, उन्होंने तो हर एक को सीने से लगाया, लेकिन अब इल्ला माशाअल्लाह कसरत ऐसी है कि वो अपने से अलावा किसी को मिलते भी ठीक तरह नहीं है। कोई चला जाए सही तरीके से सलाम भी नहीं करते, और डांट डपट बहुत ज्यादा है। मैं ये चाहता हूं कि आप चूंकि एक सूफी भी हैं, एक बुजुर्गों की औलाद में से हैं, वो भी आपका सिलसिला है, अब मैं आपकी उस हैसियत से आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, कोई छोटा बात करे तो बात छोटी होती है, कोई बड़ा बात करे तो उसकी बात में वजन होता है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एक पैगाम ये भी दें, हमारे जो बुजुर्ग हैं जो मुख्तलिफ गद्दियों पर हैं, उनके लिए भी कुछ पैगाम ऐसा हो, क्योंकि लोग जब इनसे टूटते हैं तो वो गैरों के पास चले जाते हैं, और गैरों के पास जाके वो हमारे खिलाफ फिर बातें होती हैं। तो एक पैगाम हमारे बुजुर्गों के लिए भी कुछ आना चाहिए आपकी तरफ से। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी अफसोस वाली बात है कि आज हमारी खानकाहों में जो अखलाक थे, जो उन मुक़द्दस सूफिया किराम औलिया किराम के थे, वो जो तवाज़ु और ख़ास तौर पे वो इनकिसारी। मुझे हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला का कौल याद आता है कि आपने फरमाया कि दुर्वेश तब तक एक फिरंगी काफिर से भी बदतर है जब तक कि वो अपने आप को एक फिरंगी काफिर से भी बदतर न समझे, अपने आप को हकीर समझना। और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जब लोगों का, हज़ारों लोगों का हुजूम हो जाता था जो आपके मुशाफा के लिए आते थे, तो आप परेशान हो जाते थे कहीं। तो एक मरतबा ये आवाज़ आई कि ए फरीदुद्दीन, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आपको उस जगह पर बिठाया हुआ है कि आप फैज़ लेने के लिए खड़े नहीं हुए हैं, आप फैज देने के लिए खड़े हुए हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो उनको ये समझना चाहिए कि हमको अल्लाह ने इस मुकद्दस जगह पर पैदा किया है, औलिया किराम बुजुर्गान दीन के खानदान में हमको पैदा किया है, तो उनकी और ज्यादा उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि पहले ये देखे कि उनसे पहले के जो बुजुर्गान दीन थे खुद भूखे रहकर मुरीदों को खिलाते थे, वो अखलाक और तवाज़ु और मोहब्बत के साथ उनका मिलना, तो ये सारी चीजें हमारी जिम्मेदारी में आती है। और साथ में ये ना सिर्फ सोचे कि भाई मुझे अपने ही मुरीदों के बारे में सोचना है, हमें तो कुल उम्मत के बारे में सोचना है, बल्कि कुल इंसानियत के बारे में सोचना है। हमें तो जानवरों के साथ भी अखलाक और मोहब्बत के साथ पेश आना है। तो अगर मैंने अभी जैसे कि सोचा होता कि भाई मैं सिर्फ अपने ही मुरीदों को लेके बैठा रहूं, तो हो सकता है 4-5 गुना में और बढ़ा देता जी, 5-25 बार यहां पे आ गया होता आपके पास। लेकिन अगर हम ऐसा ही सभी लोग ऐसा सोचेंगे, तो जो हमारे सूफिया किराम का जो मशरब है, जो अहले सुन्नत वल जमात जो है, हमारा जो गिरोह है जी, जो सिरात मुस्तकीम का रास्ता है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन आगे आएगा। हजरत ये बात मैं चाहूंगा मजीद आपसे जारी रहे। यासीन भाई हैं लंदन से। अस्सलाम वालेकुम यासीन भाई। वालेकुम सलाम। अकील जलाली साहब कैसे हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। यासीन भाई आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो हजरत जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, माशाल्लाह, कीप इट अप। अहले सुन्नत वल जमात आबाद रहे, माशाल्लाह। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया यासीन भाई, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी दुआओं का जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह आपके दर्जात को बुलंदी अता। आमीन आमीन। हजरत यही तो मोहब्बत है। देखें, मोहब्बत की बात होती है, फिर मोहब्बत वाले भाई आकर अपनी मोहब्बतें भी पेश करते हैं। हजरत यही बात जो आप फरमा रहे हैं, हमारे कई अवाम में से लोगों को ये परेशानी होती है कि जब वो कई दूर दूर से वो मिलने आते हैं बुजुर्गों से, तो बुजुर्गों से मुसाफा करना भी बड़ा मुश्किल बन जाता है। यानी एक जो मुसाफे का अंदाज है वो भी बस दूर से बस इस तरह, कई बार तो कुछ बुजुर्ग मिलना भी पसंद नहीं फरमाते। तो हजरत ये अखलाकी जो गिरना है, इससे भी मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा बताएं कि हमें इससे परहेज करना चाहिए, हमारे बुजुर्गों को भी।
میں یہ مانتا ہوں کہ جیسا کہ وہ صوفی کے متعلق وہ حدیث میں آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قبل، وہ حرم شریف میں اسلام کے ظہور سے پہلے جس کو کسی کو ایک بچہ پیدا نہیں ہوتا تھا، اس نے منت رکھ لیا کہ اگر بچہ ہوگا تو میں کعبے کی خدمت میں نظر کر دوں گا جی، اور اسے صوف کا لباس پہنایا گیا اور اسی کی خدمت میں وہ ہو گئے. پھر دھیرے دھیرے ان کا گروہ بڑھتا گیا. پہلے وہ کعبہ شریف میں تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ہجرت کی، تو وہ لوگ پھر اصحاب صفا کے صحابہ بن گئے الحمدللہ. تو یہ بیسیکلی وہ صوفی صحابہ کرام تھے. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اخلاق، صوفی وہ بھی لوگ کو کہا جاتا ہے کہ نہ کہ صرف وہ صوفی ہو لیکن صوفیوں سے محبت کرنے والا. جیسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تو چشتی ہے لیکن ان سے محبت کرنے والا بھی چشتی ہو جاتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرنے والا بھی قادری کہلاتا ہے. تو اس ایک نام کی نسبت سے بھی صوفی ہو جاتا ہے. لیکن اگر تم نام کی نسبت سے بھی اپنے آپ کو صوفی کہنا چاہتے ہو تو تصوف جو ہے وہ جملہ آداب اور اخلاق کا نام ہے. امام ابو الحفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تصوف جو ہے یہ جملہ آداب اور اخلاق کا نام ہے. اخلاق اگر تمہارے پاس نہیں ہے، صوفی کی پہلی تعلیم یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی کوئی انسان اس کے پاس آئے تو یہ نہ سوچے کہ یہ کس ریلیجن سے ہے، یہ کس ملک سے آیا ہے، یہ کس جگہ سے آیا ہے، کون سے سیکٹ کو یہ بلنگ کرتا ہے. ایک انسان کو، اشرف المخلوقات کو اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے. اب اس کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اس کے دکھ درد کو دور کرنے کے لیے تم کیا کر سکتے ہو؟ اس کی نصیحت کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو؟ اس کی زندگی میں خوشیاں آپ کیسے لا سکتے ہو؟ تو اگر یہ سوچ آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ نہ صوفی ہے نہ صوفیوں کے گروہ سے ہے. مسند تو بہت دور کی بات ہے. واہ 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 واہ. حضرت ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے ہمارے بھائی فیاض رائٹر صاحب لندن سے. السلام علیکم فیاض بھائی. وعلیکم السلام. جی فیاض بھائی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو میں کہوں میں قربان جاؤں میرے پیرو مرشد پہ. واہ. ہمارا ماننا یہی ہے کہ جتنے بھی چشتیہ سلسلے میں آج جو موجودہ پیرو ہے ان میں سے سب سے زیادہ نالج اگر کسی کو ہے تو وہ ہمارے محبوب علی چشتی صاحب ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ بے شک نعوذ باللہ من قوالی کے ساتھ جو لوگوں کا ہے اس کے لیے تو نالج ہوگا، لیکن جو دین و دنیا کا جو نالج رکھتے ہیں ماشاءاللہ قربان جاؤں ان پہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ ٹیررزم کے لیے جو انہوں نے ایک مہم چھیڑی ہوئی ہے، بے شک اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے. آمین آمین. ہماری دل و جان سے دعا ہے. آمین ثم آمین. اور جو وہ کام کر رہے ہیں بغیر اپنے کوئی انٹرسٹ کے لیے، بغیر اپنا کوئی خود کا کچھ فائدے کے لیے، آج مسلمان کو سوچنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، بہت کیوں ہو رہا ہے. بہت اچھا. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اگر کوئی فرقہ پرستی کرے تو آپ ان سے کوسوں دور ہو جاؤ. تو فرقہ پرستی تو 1813 اور 14 سے شروع ہوئی ہے، اور ہم تو سنی اس زمانے سے ہے جب سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وجود میں دیا ہے. بہت شکریہ فیاض رائٹر صاحب لندن سے. آپ کی محبت کا، آپ کے پیار کا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے. حقیقت یہی ہوتی ہے کہ محبت والے جو ہوتے ہیں وہ محبت ہی پھیلاتے ہیں. اور ایک مرید صادق جو ہوتا ہے اس کا فرض بھی یہی ہے کہ منو قبلہ تے کعبہ سونا یار دسیندہ. اس کو بس سب کچھ جو ہے نا وہ اپنا پیر ہی سمجھنا چاہیے. وہ اپنے پیر سے اس کا پیار، اس کی محبت، اس کی عقیدت، اس کا احترام کا رشتہ بہت اعلیٰ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ پیار صوفی صاحب کے ساتھ سلامت رکھے اور صوفی صاحب کا روحانی فیض اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے. حضرت میں آج ہمارے اس ایوان میں جہاں پہ صوفیزم کی بات ہو رہی ہے اور ٹیررزم کو ہم کنڈیم کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ٹیررزم سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، تو بہت سے ایسے تشنگان معرفت ہیں جو معرفت کے جام پینا چاہتے ہیں، لیکن آج کوئی ایسا ساقی نہیں ملتا جو نگاہوں سے ایسی میں پلائے کہ وہ توحید کی میں جب بندہ پیے تو پھر مست الست ہو جائے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ایک خاص انداز مل جائے اور غریب نواز کے صدقے وہ فیض مل جائے کہ بس وہ لگن لگ جائے کہ دل سے خودی، تکبر، حسد، لالچ، غیبت، یہ ساری چیزیں مٹ جائیں. وہ نظر کیمیا
جو بزرگوں کی پڑتی تھی تو پھر بس سب کچھ بندہ بھول جاتا تھا. حضرت میں یہ چاہتا ہوں وہ پیغام بھی کچھ محبت کا تشنگان معرفت کے لیے آپ کا ہو, وہ جو آپ کو اپنے بزرگوں سے خیرات ملی ہے وہ خیرات ہم جیسے نکموں تک بھی پہنچائی جائے, اور وہ خیرات لینے والوں میں ہم سب اس ٹائم موجود ہیں. اور آپ سے ریکویسٹ کریں گے آج کچھ خاص تحفے ایک سادہ مسلمان کے لیے, ہم جیسے نکموں کے لیے, جو بزرگ ہیں ان کے جو بھی معاملات ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن ایک عام سادہ سا میرے جیسا مسلمان جو صرف دین کی ابتدائی چیزیں جانتا ہے اس کے لیے کچھ خاص پیغام. ہمارے ساتھ ایک سسٹر ہیں, کہاں سے؟ لندن سے. پہلے ہم اپنی بہن کی بات سنتے ہیں. السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے سوال تو کوئی نہیں کرنا بیٹا. جی جی. میں نے آپ کو یہ پوچھنا ہے کہ کل ساری رات 12 بجے تک میں میلاد شریف دیکھتی رہی ہوں. اچھا جی. آپ کے چینل پہ. جی. تو وہ آپ نے اینڈ پہ اعلان کیا تھا کہ کل بھی ہوگا اور پرسوں بھی ہوگا. اچھا میں بتا دیتا ہوں, مجھے یاد ہے وہ بھی, اور میں آپ کی صحت کے لیے بڑی فکر مند ہوں. اللہ اکبر. دے کیونکہ تھرو آؤٹ آپ نے اپنی بیک پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا. اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاتھ میں صحت عطا کرے. آمین آمین آمین. میری طرف سے بہت بہت سلام کہیں. جی ٹھیک ہے. اور دعا کے لیے کہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے جیسے بیماروں کو بھی عطا فرمائے. اللہ آپ کو عزتیں دے میری بہن, اللہ پاک بہت برکتیں دے. آپ بڑی بہن ہے, بڑی بہنوں کو چھوٹے بھائیوں کی فکر بھی ہوتی ہے, آپ کا یہ فکر کرنا اللہ قبول و منظور فرمائے. اور میں بھی کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت تندرستی دے رکھے اور میں بھی اپنی صحت کا خیال رکھوں. اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ وہ چونکہ پرانا پروگرام تھا, ریپیٹ لگا تھا, تو میرے خیال میں ایڈیٹنگ کرتے ہوئے وہ آخری ورڈ انہوں نے کاٹے نہیں, تو وہ اسی طریقے سے چل گئے, تو اس وجہ سے آپ کو لگا کہ آج بھی یا کل بھی وہ پروگرام چلے گا. تو وہ چونکہ تقریباً پرانا پروگرام تھا تو وہ ریپیٹ لگا ہوا تھا اس وجہ سے. اور بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال رکھے, تر و تازہ رکھے. اور ہمارے صوفی صاحب آج ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں 8 سال میں پہلی مرتبہ. اور میں ذاتی آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اپنے بھائی عارف آدم صاحب کا اس لیے بھی مشکور ہوں کہ کل جب انہوں نے کہا کہ حضرت سے ملاقات کرنی ہے تو بڑا ڈرتے ڈرتے, میں ان کو بتا رہا تھا اکیلے میں کہ میں بڑا ڈرتے ڈرتے آ رہا تھا کہ آپ نے جس طرح تعارف کروایا ہے پتہ نہیں وہ پیر صاحب سیدھے طریقے سے سلام بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے, اور پھر میرے لیے بھی مسئلہ نہ بن جائے کہیں آگے سے میں بھی کوئی اس طرح معاملہ نہ بن جائے. لیکن جب ملے حضرت کے ساتھ تو صبح فجر تک پھر حضرت کے ساتھ الحمدللہ محو گفتگو رہے. حضرت اخلاقی لحاظ سے میں یہ بات مانتا ہوں, میں اعلان کرتا ہوں, یقین مانیے بہت سے بزرگوں سے ملنا ہوتا ہے لیکن جس اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ حضرت قائم ہے بہت کم بزرگ میں نے ایسے دیکھے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. حضرت پھر وہی بات ہے کہ جو طلباء ہیں دین کے, تصوف کے, خصوصاً ان طلاب کے لیے, سلوک کی منزل کے جو طالب لوگ ہیں ان کے لیے کچھ خیرات ضرور ہونی چاہیے. کیونکہ اہل معرفت کی جب بات ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ تصوف اور سلوک ایک ایسی راہ ہے کہ جو شریعت سے جدا نہیں ہے. واہ 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 واہ. اس کی بنیاد قرآن اور احادیث شریف میں ہے. کوئی بھی بات صوفیاء کرام یا اولیاء کرام کی ایسی گفتگو نہیں ہے, چاہے کوئی بھی کتاب اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے, ساری چیزیں کہیں نہ کہیں قرآن اور احادیث میں اس کی بنیاد موجود ہے. ضرورت ہے ہمیں اسے سمجھنے کی. تو الحمدللہ فرائض اور سنتوں کو عمل کرتے ہوئے, کیونکہ حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو اتنی نمازیں پڑھے کہ تیری پیٹھ کبڑی ہو جائے لیکن تو ہرگز فلاح حاصل نہیں کرے گا جب تک کہ تو ذکر دائمی نہ کرے. واہ واہ واہ. اور فرمایا کہ تو اتنا ذکر دائمی کرے کہ تیرا نفس بال سے باریک پارسا ہو جائے لیکن تو ہرگز کامیاب نہیں ہوگا اگر تو وقتی فرائض کو ادا نہ کرے. واہ 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 واہ, کیا بات. تو وقتی فرائض اگر سلوک کی منزلوں کو طے کرنا ہے, اہل معرفت کی راہ پر ان قافلوں میں, ان نور والے کافروں میں شریعت, طریقت, حقیقت اور معرفت کی راہوں میں آگے بڑھنا ہے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روح یہ عالم ناسوت سے عروج کر فرما کر عالم ملکوت میں جا پہنچے, اور عالم ملکوت سے عروج فرما کر عالم جبروت میں جا پہنچے, اور عالم جبروت سے عروج فرما کر عالم لاہوت اور ہاہوت کی منزلوں پر جا کر پہنچے, اس مقصد کے ساتھ جس
تخلیق کائنات ہوئی اور وہ حقیقت انسانی اور حقیقت ممکنہ اور حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رتبہ اور وہ درجہ جو لامقامے ہیں، اس منزل پر پہنچتے ہوئے 17,000 حجاب کو پار کرتے ہوئے اپنی روح کو اس رب العالمین کے دیدار تک اگر تم کو پہنچانا ہے، فنا اور بقا کی اس منزلوں کو طے کرنا ہے، تو وقتی فرائض کو بھی ادا کرے اور ذکر دائمی بھی، اللہ کا ذکر بھی کرتے رہے، ساتھ میں مرشد کامل کی محبت اور صحبت، کیونکہ رابطہ شیخ ایک ایسی چیز ہے کہ امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا ہے، جو 1000 سال کے مجدد ہے، کہ رابطہ شیخ مرشد کامل کا جو تصور ہے اس کے بنا کوئی بھی شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے لواقی الانوار فی طبقات الاخیار میں امام شیرانی یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا شخص دنیا کے اندر ولایت کے مقام پر نہیں پہنچا کہ جس کے سر پر کسی نہ کسی پیر مرشد کامل کا، نہ کسی صوفی یا ولی کا سایہ نہ ہو۔ بے شک وہ لوگ جو مستجیب الدعوات ہوئے، بے شک وہ لوگ جو روشن ضمیر ہوئے، بے شک وہ لوگ جو ولایت کے مقام پر پہنچے، سلوک کی اعلیٰ منزلوں کو جنہوں نے طے کیا، یہ وہی لوگ تھے جو کسی نہ کسی اولیاء کرام یا صوفیاء کرام سے وابستہ تھے۔ آپ کو ایک قسم کھانے کا بھی صاحب کشف و کرامت ایسا نہیں ملے گا جو صوفیاء یا اولیاء سے وابستہ نہ ہو۔ انہوں نے ہر زمانہ، ہر دور کا ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے لے کر آج تک ہر زمانے کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو بھی اہل معرفت ہوئے، یہاں تک کہ محدثین اور فقہائے کرام میں سے بھی ولایت کے مقام پر تو وہی لوگ پہنچے جو اس دور کے کسی نہ کسی ولی کامل کی بارگاہ تک جا کر پہنچے تھے۔ تو نسبت اور صحبت، کیونکہ عارف مولانا جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نسینی شاعتی تا اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، اولیاء اللہ کی صحبت کی ایک گھڑی 100 سال کی خالص عبادت سے بھی افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو خود علماء دیوبند نے نقل کی ہے، فرمایا من اراد ان یجلس مع اللہ فیجلس مع اہل التصوف، جو یہ ارادہ کرے کہ میں اللہ کی مجلس میں جا کے بیٹھوں تو وہ چاہیے کہ اولیاء کرام، صوفیاء کرام کی مجلس میں جا کے بیٹھے۔ تو یہ وہ روحانی قافلے ہے جس کی صحبت کے لیے قرآن شریف نے ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو سوچا کہ اگر ایمان حاصل ہو گیا، پرہیزگاری بھی مل گئی، تو اب کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان والوں کے لیے اور پرہیزگاروں کے لیے تو قرآن میں، حدیث میں بہشت کی طرح طرح کی نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب تیسری کون سی چیز کی ضرورت تھی جو قرآن نے تیسری قید لگا دی؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ صادقین، یہ وہی اولیاء کرام ہیں، وہی صوفیاء کرام ہیں، وہی اللہ کے محبوب بندے ہیں جنہوں نے ان منزلوں کو طے کیا۔ ہم کو اگر ایک جنگل کو بھی پار کرنا ہے تو کسی رہبر کو ڈھونڈنا پڑے گا جو ہم کو اس میں سے اس کا راستہ دکھا کر آگے لے جائے۔ تو دوستو، اللہ تک پہنچنے کی راہ کے اندر شیاطین اور نفس بے شمار مکر و فریب ہے، بے شمار مشکلیں ہیں، اور اگر ان مشکلوں میں سے اگر تمہیں صحیح سلامت آگے بڑھنا ہے تو کسی نہ کسی رہبر کامل کی ضرورت ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے امام حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نست ممکن در رہے عشق اے پیشر کہ راہ بردن بے دلیل راہ بر، عشق کی یہ راہ خدا تک پہنچنے کی راہ ہے اے میرے فرزند، اس راہ میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص بنا رہبر کے راستے کو طے کر لے۔ تو رہبر کامل کا، اس کی محبت کا، اس کی اطاعت کا، اس کی صحبت کا، اس کے ملفوظات کا، اور اس کا صحیح علم حاصل کرنا تصوف کا، اور اس پر عمل کرنا، اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے فرائض اور سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، ذکر دائمی کو ادا کرتے ہوئے، رابطہ شیخ کو ادا کرتے ہوئے اگر خلوص اعتقاد ہے تو انشاءاللہ تعالی العزیز یقینی طور پہ میں آپ کو کہوں گا کہ ان فیض و برکات کو آپ اپنی زندگی میں تم حاصل کرو گے۔ اور جیسے کہ سچا خواب ہے وہ نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، 46واں حصہ ہے، تو آپ کا جو سفر، روحانی سفر ہے، شروعات میں ابتدائی دور میں مبارک خوابوں سے انشاءاللہ شروع ہوگا، اور پھر دھیرے دھیرے آپ کے جو روحانی لطیفے ہیں، دل، روح، خفی، شر اور اخفا، جو 5 ہمارے جسمانی لطیفوں کے ساتھ ساتھ اذکار کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے ان 5 روحانی لطیفوں کا بھی تزکیہ کرے، اور وہ ذکر سے ان میں وہ نور حاصل ہوگا، اور دھیرے دھیرے آپ کے جو درجات ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ بلند ہوں گے، دنیا میں بھی بلند ہوں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ اور حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد سے ہم کو بھیجا ہے، قرآن شریف میں فرمایا وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں بھیجا انسان کو لیکن میری عبادت کے لیے۔ اور اَن یعبدون سے مراد امام غزالی فرماتے ہیں کہ ان یعرفون ہے،
کہ اللہ کی معرفت ہے. عبادت سے بھی مراد اللہ کی معرفت ہے. عبادت ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ تاکہ اللہ کی معرفت حاصل ہو. اسی لیے کچھ صوفیاء کرام نے فرمایا کہ نہ ہمیں بہشت سے درکار ہے, ہمیں تو اے خدا تیری محبت کی درکار ہے, ہم تیرے دیدار کے طالب ہیں, اس کی معرفت کے طالب ہے. اگر اس کی معرفت حاصل کرنا ہے, اس کے رازوں کو سمجھنا ہے, تو جیسا کہ حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت فرمائی, الانسان سری و انا سرہ. اس حدیث قدسی کو محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی نے اپنی کتاب سر الاسرار میں نقل فرمایا کہ الانسان سری, میں انسان کا راز ہوں, وہ انا سرہ, اور الانسان سری, انسان میرا راز ہے, وہ انا سرہ, میں انسان کا راز ہوں. یہ نہیں فرمایا مخلوقات میں سے کسی بھی چیز کو, چاہے وہ کعبہ ہو, چاہے وہ آسمان ہو, چاہے وہ فرشتے ہو, ملائکہ ہو, دنیا ہو, کسی کو بھی یہ نہیں فرمایا کہ وہ میرے راز ہے. کیونکہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان کو بہترین مخلوقات بنایا, تو اسی کے لیے یہ فرمایا کہ انسان میرا راز ہے. تو انسان جو ہے صادق انسان ہے, ولی کامل ہے, اسی کا سینہ جو ہے وہ اللہ کے اسرار کو سمجھ سکتا ہے, اللہ کے اسرار کو, اس کی معرفت کو سما سکتا ہے. تو اس لیے اپنے سینے کو بھی ذکر سے, اس انوار سے پاک و صاف کرے, اور مخلوق کی خدمت کرتے ہوئے. کیونکہ آخر میں ایک بات یہ کہوں گا کہ تصوف کے متعلق سلسلہ عالیہ سہروردیہ کی امام حضرت شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوارف المعروف کی ابتدا میں یہ اپنے شروعات میں یہ لکھا ہے کہ اس حدیث کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی سے کہ اے فرزند, اگر تو صبح اور شام کو اس طریقے سے گزار دے, صبح اور شام کو اس طریقے سے گزار دے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے بھی برا خیال نہ ہو, بری نیت نہ ہو, تو یہ میری سنت ہے. یہ میری سنت ہے, اور جس نے میری سنت کو جلایا اس نے مجھے جلایا, اور وہ کل میرے ساتھ بہشت میں ہوگا. تو دوستو, سینے کو کینے سے پاک کرنے کی سنت کو صوفیاء کرام نے جلایا. اور اگر ہم صوفیاء کرام سے محبت رکھتے ہیں یا اپنے آپ کو ان کے سلاسل سے وابستہ سمجھتے ہیں, تو ہم کو بھی اپنے سینے کو کینے سے پاک کرنا پڑے گا. صبح سے ہم ایسے گزار دیں کہ کسی کے لیے بھی نہ برا خیال ہو, نہ بری نیت ہو. تو دوستو, یہی تصوف ہے, یہی صوفیاء کرام کا راہ ہے, یہی سلوک ہے. انشاءاللہ تعالی العزیز ضرور اللہ کی رحمت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کی چشم عنایت سے, اور اولیاء کرام, صوفیاء کرام کی توجہ سے, پنجتن پاک اور اہل بیت کی محبت کے صدقے میں, صحابہ کرام کی نقش قدم کے صدقے میں, الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں منزل مقصود تک ضرور پہنچائے. ماشاءاللہ حضرت, بہت پیارا پیغام. ہمارے آج کے پروگرام کے آخری کالر جناب حاجی محمد صادق صاحب ڈارلنگٹن سے کافی دیر سے لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب کیسے ہو؟ ٹھیک ہو جناب؟ الحمدللہ حاجی صاحب, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. صوفی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی. صاحب میرا کوشچن یہ ہے جناب کہ یہ جتنے یہ ٹیررسٹ گروپ ہے سب اسلامی گروپ کہتے ہیں, ISI کہتے ہیں, کوئی پاکستانی طالبان لگا لو, کوئی کیا ابھی جنہوں نے مانچسٹر میں جو دھماکہ کیا ہے وہ بھی کوئی نیا گروپ اٹھا ہے. اچھا, یہ جو یورپ کے لوگ جو ہے نا, ان کے کانسیپٹ ہے کہ 95% جو ہے نا مسلمان اور ٹیررسٹ ہے. اچھا, ان کو یہ کیسے کلیئر کریں؟ ٹھیک ہے, ہمارے جو مسجدوں میں امام ہیں ان کو چاہیے کہ یہ جو ایشو ہے نا اس کو کلیئر کریں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے عام پبلک کے لیے بڑی پرابلم ہے یہ. ٹھیک ٹھیک, جزاک اللہ, بہت شکریہ. ہمارے پاس صرف 3 منٹ باقی ہیں, اور اس پر حضرت نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے, اور الحمدللہ غالباً آپ نے آغاز میں گفتگو نہیں سماعت فرمائی. حضرت نے بڑی محبت سے یہی بتایا ہے, لب لباب یہ ہے کہ ہر چیز, اگر آپ ٹیررزم کو, ایکسٹریمزم کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر تصوف کو پروموٹ کریں, صوفیزم کو پروموٹ کریں. وہ چاہے ملکی سطح پر ہو, وہ چاہے انٹرنیشنل سطح پر ہو, یا پھر آپ کی مسجد کی سطح, یا آپ کے گھر کی سطح ہو, یا گورنمنٹ سسٹم ہو, جی کچھ بھی ہو. تو ہر لیول پہ جب ہم صوفیزم کو پروموٹ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ محبت کی فضا قائم ہوگی. صوفی صاحب, میں آپ کا مشکور ہوں. الحمدللہ, آپ نے بڑی شفقت فرمائی, محبت فرمائی. آپ نے بہت سی تلخ باتوں کے بھی بڑی محبت سے جواب دیے, اور بڑی محبت والی باتیں جو آپ نے اہل معرفت کے ساتھ شیئر کی, اس پر بھی آپ کا مشکور ہوں. عارف آدم بھائی, ہماری پوری ٹیم اما چینل کی آپ کی مشکور ہے کہ آپ نے اپنے بڑے, میں جانتا ہوں بہت بزی شیڈیول ہے, جس میں سے آج آپ نے یہ وقت نکالا, آپ تشریف لائے. آپ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں, اور بالکل
یہ میرے دل کی اور عارف بھائی کے دل کی ہماری یہی بات ہے، اگر ہمارے بس میں ہوتا آج ہم آپ کو جانے نہ دیتے اور 12 بجے تک ہم آپ کو کم از کم ضرور بٹھاتے اپنے ساتھ، لیکن ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ آج ہم 8:30 سے پہلے یہ پروگرام مکمل کریں گے۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ محترم ناظرین کرام، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام کو دیکھا، اپنی محبتیں پیش فرمائی۔ دوران پروگرام مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، میں معذرت چاہتا ہوں۔ ہمارے صوفی صاحب کی جو پیار والی باتیں آپ نے سنی، کوشش کیجئے گا اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے بھائی عقیل جلالی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔